بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ المورد وومن سوسائٹی نے دلیل نسواں کے نام سے ایک نشست کا آغاز کیا ہے، جہاں پر بااثر خواتین تشریف لاتی ہیں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو اپنے تجربات کی روشنی میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ آج ہماری مہمان سمی رحیل صاحبہ ہیں، جنہوں نے کئی دہائیوں سے اداکاری کے فن میں اپنا لوہا منوایا ہے اور نوجوان خواتین کے لیے انسپائریشن کا منبع ہیں اور معاشرے میں خواتین کے لیے امپاورمنٹ کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ میڈیا میں خواتین کے مثبت کردار کے لیے ووکل ہیں اور معاشرے میں وومن امپاورمنٹ کے لیے کوشاں ہیں۔ اسی نسبت سے آج ہم نے انہیں دعوت دی ہے تاکہ یہ یہاں پر آئیں اور پاکستانی ڈراموں میں خواتین کے کردار کے اوپر بات کریں کہ یہ ہمارے پاکستانی ڈراماز خواتین کے کردار کو صحیح طرح سے پیش کر رہے ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم۔ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، ایکچولی اچھا لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ ویسے تو ہم یہ کام کرتے ہی رہتے ہیں، پینل ڈسکشنز، یہ وہ فلانا، اور لیکن اس کمرے میں اس کی اپنی انرجی ہے، آپ لوگوں کی اپنی انرجی ہے جو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ میرا کام بہت دہائیوں سے بہت مختلف ہے۔ ایز این ایکٹر تو میں کام کرتی ہی رہی ہوں۔ 16 سال کی تھی جب میں نے ایکٹنگ شروع کی، اور وہ بھی ایک ایکسیڈنٹ ہی تھا، میں کالج میں تھی اس وقت، اور اس کے بعد چل سو چل، لیکن میری شادی ہو گئی پھر کالج میں، یونیورسٹی ہے وہ NCA، تو اس کے بعد سلسلہ ذرا ٹوٹ گیا بیکاز میرے میاں فوج میں تھے اور فوج کی کچھ ریسٹرکشنز تھیں آن وائفز، تو پھر میں نے سوچا چلو بچے پال لیتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنی ساری عمر پڑھنے کی کوشش کی ہے، سیکھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ فارغ میں نہیں بیٹھ سکتی تھی بالکل بھی۔ تو ہم ریموٹ جگہوں پہ پوسٹڈ تھے، تو وہاں میں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی ہر وقت۔ لیکن پھر جب 1990s میں ہم لاہور آئے تو میں نے ڈراموں کا سلسلہ پھر سے شروع کیا، اور میں بچوں کے اسکول میں بھی پڑھا رہی تھی، آرٹ پڑھاتی تھی میں لکاس میں۔ اس کے بعد پھر مجھے ہمیشہ سے ایک خواہش ہوتی تھی کہ میں پڑھوں، میں سیکھوں۔ ڈرامے کے ساتھ ساتھ ٹریول بہت کیا، بے شمار، اور جو آپ کو دنیا سکھا دیتی ہے وہ شاید کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ تو مختلف جگہ پہ مختلف لوگ، ان کے کھانے، ان کی زبان، ان کا رہنا، ان کا طور طریقہ، سارا بہت سکھانے کا عمل تھا وہ مجھے ان کا، نہ جانتے ہوئے۔ اس کے بعد بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو میں واپس اپنی پڑھائی پہ چلی گئی۔ میں پھر باہر گئی، میں نے بہت سا پڑھا اور بہت مختلف چیزیں پڑھیں، تو پھر اسی لیے ماسٹر ٹرینر ہوں ان جینڈر، ریپروڈکٹیو ہیلتھ، ہیومن رائٹس، لیڈرشپ، کمیونیکیشن اینڈ کلچر، یہ میرے سبجیکٹس ہیں۔ آئی ہیو ورکڈ ود UN فری لانس، میں نے نوکری کبھی زندگی میں کسی کی نہیں کی، تو ضرورت ہی نہیں پڑی، اور میرے اتنی اکنامک خواہشات نہیں تھیں، نہ اب ہیں نہ تھیں۔ جو بھی میں نے سیکھا تھوڑا بہت، وہ پھر میں نے یونیورسٹیز پڑھائیں بہت عرصہ۔ تو اتنا کچھ پڑھ لینے کے بعد، سیکھ لینے کے بعد، ٹریول کرنے کے بعد، جب میں میڈیا میں کام کر رہی تھی تو جو پرانے رائٹرز تھے، جس طرح اشفاق صاحب کا کام بہت کیا میں نے، بانو آپا کا کام بہت کیا، اصغر ندیم سید کا کام کیا، امجد اسلام امجد کا کام کیا، سرمد صاحبائی کا کام کیا، یہ بڑے جائنٹس ہیں، بہت قداور لوگ ہیں یہ۔ اس کے بعد وہ اچھا زمانہ تھا جب وہ سوچ کے لکھتے تھے، وہ محسوس کر کے لکھتے تھے، معاشرے کو دیکھ کے لکھتے تھے، ان کے کردار مختلف ہوتے تھے۔ پھر خیر ہم کیونکہ ورکنگ ایکٹر تھے اور ہم کہیں ہالی ووڈ بالی ووڈ تو جا نہیں رہے تھے، یہیں کام کرنا تھا، تو پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ جو ہمارے حصے میں
کام آ رہا ہے وہ ہمارے کیریکٹرز جو ہماری روح کے کیریکٹرز ہیں معاشرے کے، ان کے برعکس نہیں ہے، وہ ان کی عکاسی نہیں کرتے ہیں وہ کیریکٹرز. لیکن کام تو کرنا تھا. لیکن جب اتنا کچھ پڑھ لیا تھا اور آپ سینئر بھی ہو جاتے ہیں تو آپ میں یہ ایک جستجو بھی ہوتی ہے اور یہ ایک تھوڑا سا آپ میں طاقت بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنا اسکرپٹ سیدھا کر لیتے ہیں. تو جب آپ کا شعور جاگ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ جملے جیسے بچی بڑا بوجھ ہے، یہ ایک جملہ تھا جو بہت استعمال ہوتا تھا، اس جملے کو بولنا بند کر دیا. کیونکہ وہ جملہ جب آپ بولتے ہیں تو آپ اگر ٹیلی ویژن پہ وہ جملہ بول رہے ہیں تو ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ جی ہم نے فلانی بات سنی اور وہ بالکل صحیح ہے، تو جو سننے والا ہوتا تھا وہ کہتا تھا کیسے صحیح ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بات جو آپ نے سنی وہ صحیح ہے؟ کہ اخبار میں پڑھا. تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر صحیح ہوگی اگر اخبار میں آئے. پھر اخبار تو ہو گیا بند، لیکن پیچھے رہ گیا ٹی وی. تو اب آپ ٹی وی میں جو بات کہتے تھے تو اگلے کہتے تھے بھئی ہم نے ٹی وی میں وہ سنا، سچ ہی ہوگا نا، وہ ٹی وی میں کہہ رہے تھے. تو جب آپ بات یہ کہتے ہیں کہ بیٹی بڑا بوجھ ہے تو وہ سمجھتے ہیں اصل میں یہ سچ بات ہے. دیٹ از دا پرابلم. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ سوچ کے سمجھ کے نہیں لکھتے کہ ان کا لکھا ہوا جملہ جو ہمارا معاشرہ ہے جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ کیسے اسے حاصل کرے گا. آہستہ آہستہ اسکرپٹ کمزور ہوتی گئی. کیوں؟ کیونکہ جو اصل لکھنے والے تھے وہ بوڑھے ہوتے گئے، وہ کم لکھتے گئے، اور جو نئے لکھنے والے تھے وہ ڈائجسٹ لکھتے تھے. جو ڈائجسٹ لکھتے تھے وہ سنسنی خیز چیزیں لکھتے تھے اور وہ سطحی چیزیں لکھتے تھے اور وہ بیچنے کے لیے لکھتے تھے. وہ لٹریچر کریٹ نہیں کر رہے تھے، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا لٹریچر سے. تو اسی لیے لیکن اب پچھلے 2-3 سالوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ کانٹینٹ بہتر ہو رہا ہے. ابھی کچھ 2-3 پلیز ہوئے، میں اور وہ جو رائٹر ہیں ان کو میں جانتی ہوں. وہ رائٹر وہ ہیں ایک ان میں سے ہے افریدی جس نے تن من نیلو نیل لکھا، جس نے وہ لکھے ابھی بہت سارے، وہ لکھا جو ابھی جس میں سجل تھی اور وہ جو کش فاؤنڈیشن نے پروڈیوس کیا تھا، زرد پتوں کا بن. اس سے پہلے انہوں نے وہ 2 پٹھان ڈرامے دے. ان کی سینسیبلٹی فرق ہے. بی گل ان کی سینسیبلٹی فرق ہے. کچھ ہیں رائٹرز ہمارے کچھ، لیکن آٹے میں نمک کے برابر. عموماً جو ٹیلی ویژن پہ چل رہے ہیں، ایک حضرت ہیں جو بہت گند لکھتے ہیں، بہت زیادہ گند لکھتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں، ان کے دماغ میں وہ گند ہے. وہ جو کچھ لکھتے ہیں ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ جنرلی بکواس لکھتے ہیں، سوری، کیونکہ وہ اپنے اندر کا غبار لکھتے ہیں. سو وہ آپ کو یہ کسی نے اجازت نہیں دی کہ آپ اپنی جو فضولیات ہیں ذاتی، آپ ان کو سٹوری ٹیلنگ میں استعمال کریں. سو ابھی وہ ہانیہ اور فہد مصطفیٰ والا کیا تھا اب وہ بھی بہت اچھا تھا، فرت اشتیاق، وہ فرت اشتیاق کا تھا. سو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم بہت گندا کام کرتے ہیں، ہم اچھا کام بھی کر سکتے ہیں. لیکن اور یہ غلط بات ہے جب کوئی بھی پروڈکشن ہاؤس کہتا ہے نا کہ بھائی وہ بکتا یہ ہے. نہیں بھائی، سب لوگ پاگل نہیں ہیں. آخر یہ جو اچھے ڈرامے تھے یہ بھی تو بکے ہیں. کیوں یہ ایسا کیسے ہو گیا کہ یہ کیسے بک گئے اور یہ کیسے اتنے زیادہ مقبول ہو گئے جو چل رہے تھے ان سے کہیں زیادہ؟ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ معاشرے میں جو ڈرامہ دیکھتے ہیں، اور کون دیکھتا ہے؟ خواتین دیکھتی ہیں. زیادہ تر ڈرامہ خواتین دیکھتی ہیں. تو کیا وہ جاہل ہیں؟ کیا وہ بے وقوف ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ان کی پرزمپشن ہے، یہ ان کی سوچ ہے، کیونکہ ان کے لیے یہ چربا بیچنا آسان ہے، اس پہ زیادہ دھیان نہیں دینا پڑتا. سو
میڈیا میں باشعور، لیکن اب میں ایک اور بات بھی دیکھ رہی ہوں کہ جو اب لڑکیاں ہیں، ایکٹرز ہیں ہماری، وہ بہت باشعور ہیں. درمیان میں بہت فارغ تھیں. ان کو جو بھی اسکرپٹ، وہ لوگ تھے جو صرف فیم اور منی کے لیے آئے تھے. ان کے لیے کیا جملہ ہے، کب بولنا ہے، یہ ضروری نہیں تھا. انہوں نے یہ کام کرنا ہے، پیسے لینے ہیں، فیمس ہونا ہے، بات ختم. جو اب بچیاں ہیں وہ ذرا تھوڑی سی پڑھی لکھی اور باشعور ہیں، ان کو سمجھ میں آتی ہے بات. وہ بہت چوز کرتی ہیں کہ ہم نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے، یہ پروجیکٹ نہیں کرنا. اسی لیے آپ انہیں شاید ہر پروجیکٹ میں نہیں دیکھتے. جنہیں آپ ہر پروجیکٹ میں دیکھتے ہیں وہ فارغ بچے ہیں. ان کا المیہ یہ ہے کہ ان کے لیے پیسہ اور فیم ضروری ہے. انڈین ڈراما سے بہت ریلیٹ کرنے ضروری نہیں، جنرلائز نہ کیجیے گا، کیونکہ وہ اس میں اچھے بھی ڈرامے ہوتے ہیں کہ ایک گنے چنے. اٹ از ناٹ اباؤٹ جیو یا اے آر وائی یا ہم یا کوئی. ہم کا تھوڑا سا فرق اس لیے ہے کہ اس کی خواتین ہیں، اس کی جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ خواتین ہیں، ان کی سینسیبلٹی تھوڑی سی فرق ہے جو خواتین ہیں. سلطانہ جی کے ساتھ بہت عرصہ کام کیا، مومنہ کے ساتھ بہت عرصہ کیا. ابھی بھی ہم ٹی وی کا میں ڈرامہ کر رہی ہوں، لیکن مجھے مزہ اس لیے آتا ہے اب کہ جب میرے پاس اسکرپٹ آتی ہے نا، کیریکٹر میں پوچھتی ہوں اچھا کیا ہے. جس طرح ابھی ایک میں نے بہت فضول ڈرامہ تھا، جو ڈرامہ اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن لوگوں نے کہا کہ آپ کا کیریکٹر مجھے بہت اچھا لگا، ہمیں فلانا دل نادان جو میں نے دادی تھی میں بہت ساری. اچھا اس کی ڈائریکٹر خاتون تھی سائمہ وسیم. سائمہ سے میں بیٹھ کے ڈائریکٹ بات کر، میں کہ کیا بکواس میں نے نہیں بولنی ہے، یہ کون لوگ ہیں جو یہ لکھتے ہیں. وہ کہتی تھی سمی جی جو آپ کا جی چاہتا ہے نا اکارڈنگلی. آپ کو پتہ ہے میں نے ایڈ لب کیا ہوا ہے وہ 90% ڈرامہ، کیونکہ مجھے کہتی تھی میں نہیں بول رہی یہ سب بک بک. تو کہتی تھی آپ کو پتہ ہے نا کیریکٹر کیا، آپ بولیں. اور وہ کہتی تھی مجھے آپ پتہ ہے کہ آپ ایک سین میں بولیں گی تو اس کا جو دوسرا میچ ہوگا اس میں بھی آپ وہی بولیں گی، کیونکہ اتنی پریکٹس ہو گئی ہوئی ہے کہ اگر میں ایک فرنٹ شاٹ میں ایک چیز بولتی ہوں تو اگر میرا اوور دا شولڈر شاٹ ہے تو میں وہی بولوں گی. پھر یہ سینئر ہونے کا نا تھوڑا سا ایک ایکسپیرینس ہے اور تھوڑا سا ایج ہے. لیکن بہت سے بچے ہیں ان کے پاس یہ شعور نہیں ہے، وہ بول دیتے ہیں جو لکھا ہوا ہوتا ہے. تو بس ایسا ہی ہوتا ہے. سو دا تھنگ از جنرلی ہماری بحیثیت ایک قوم ایک عادت ہے، ہم کوئی چیز اپریشیٹ نہیں کرتے، ہم ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں، ہم ہر چیز کو برا کہتے ہیں کیونکہ ہم اس کو بہت ایک مایوپک یعنی کہ بہت ایک نیرو گیج سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے دیکھنا نہیں چاہیے، یہ ہماری عادت بن گئی ہے ہمارے ایک ہر چیز. جس طرح سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ اللہ میاں کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ذاتی دشمنی ہو گئی ہے. بھائی ماں بہن کی گالیاں. ابھی میں نے ایک نکالا ہوا تھا، ایک دن میں آ رہی تھی ڈاکٹر کے پاس، کرکٹ میچ کی وجہ سے دنیا جہان کی سڑکیں بند تھی. میں رہتی ہوں بیدیاں میں نے کوئی 6 ایگزٹس ٹرائی کی، میں نہیں آ سکی، یہاں تک کہ میری 3:30 کی اپوائنٹمنٹ تھی، 4:30 بج گئے. تو میں نے فون کر کے کہا انہیں آئی ایم سو سوری، میں تو ابھی تک پھنسی ہوئی ہوں کہ میں ادھر جاتی ہوں وہ بند ہے، ادھر جاتی ہوں وہ بند ہے، تو میں نہیں آ پاؤں گی، تو میں معذرت چاہتی ہوں. نہیں، اس کے بعد مجھے اتنا غصہ چڑھا ہوا تھا، میں سوچا کیا کروں، کسی کا سر تو نہیں پھاڑ سکتی میں. اوکے فائن. میں نے گاڑی میں بیٹھ کے ویڈیو بنائی. ویڈیو کی 7 پوائنٹ پتہ نہیں کتنی اس کی ویژولز ہیں، واچنگ ہے، کیونکہ وہ ہر بندے کے دل کی آواز تھی. تو میڈیا میں ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اگر تھوڑی سی سمجھ رکھتے ہیں نا تو چیزوں پہ اور لوگوں نے کہا شکر ہے کوئی بولا، شکر ہے کوئی بات کر رہا ہے اس بارے میں. ہماری زندگی برباد ہو گئی ہے. میرے گرینڈ چلڈرن جو اسٹیڈیم ہے نا اس کے ساتھ TNS کی برانچ ہے، اس میں وہ بیچارے اسکول جاتے ہیں. میری بیٹی کہتی ہے اماں میں روز اور وہ گلبرگ میں رہتی ہے، 1.5 گھنٹہ مجھے لگتا ہے ولی اور جہانارا کو اسکول آنے سے اور چھوڑنے میں. کہتی ہے میں کر ہی نہیں سکتی. میں اور پھر جس دن میچ ہوتا ہے اس دن وہ وہ آن لائن کلاسز لے رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ کیا بھائی بات ہے. اور وہ بھی ہارنا ہوتا ہے انہوں نے، تو لوگوں نے بہت بہت زیادہ اپریشیٹ کیا وہ میرا ایک چھوٹی سی ریل جو تھی
میڈیا میں ہونے کا فائدہ کہ معاشرے کے جو مصیبتیں ہیں نا اس پہ آپ کامنٹ کریں تاکہ لوگوں کو، اور لیکن اس پہ میں یہ بات کہنا چاہی تھی، اس پہ کچھ لوگ جن کی دو یا 3 فالوورز ہیں، یہ سب فکٹیشیس ہوتے ہیں نا، سب بکواس ہوتے ہیں، وہ انہوں نے ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں سوچ رہی یار یہ کون لوگ ہیں، یہ مطلب کیا مطلب، میں کسی کو گالی نکال رہی تھی نہیں، میں ایک فیکٹ سٹیٹ کر رہی تھی، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا. خیر میں ان کو بلاک کر دیتی ہوں، میں جواب نہیں دیتی ہوں، دیٹس دا بیسٹ وے ٹو ریئیکٹ، بلاک کر دیں. لیکن ہمارے ہاں کسی بھی بچی یا بچے پہ، خاص طور پہ میڈیا کے بچے بچیوں پہ، کسی کا کوئی بھی آواز کسنا، بری بات کہنا معیوب نہیں سمجھا جاتا. سمجھتے پبلک پراپرٹی ہے، یہ ہم جو مرضی کہہ دیں اس کو، بھائی نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. آپ مہذب انسان ہیں، آپ مہذب بات کریں. آپ کو کسی نے اجازت نہیں دی ہے کہ کسی کی پرسنل باتوں پہ ان کو ذلیل کریں. نہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، نہ ہمارا کلچر یہ کہتا ہے. تو آپ کہاں سے آ گئے بھائی؟ سو یہ ایک ایشوز ہیں، اور سوشل میڈیا کے ایک اپنے ایشوز ہیں، اپنے ڈائنامکس ہیں، انسٹاگرام کے، فیس بک کے. اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی بہت ایک باقاعدہ اس کے لیے ایک اسکول ہونا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ایسے استعمال کرتے ہیں. اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے. باقی میڈیا میں ہونا یا میڈیا کو استعمال کرنا یہ بہت کمال بات ہے، کیونکہ اس میں آپ اپنا شعور، اپنی عقل، اپنی آواز وہاں تک پہنچا سکتے ہیں جو گھر بیٹھے آپ ادروائز نہیں پہنچا سکتے. لیکن اس کے لیے آپ کو سیکھنے کا عمل ضروری ہے، یہ بغیر سیکھے نہیں ہوتا. مجھ سے آج اس نے پوچھا کومل نے کہ معاشرے کو ٹھیک، میں نے کہا معاشرے کو آپ ٹھیک نہ کریں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. آپ خود ٹھیک کریں گے، یو ول ریچ آؤٹ ٹو دا رائٹ پیپل. آپ جو کہیں گے اس کا ایفیکٹ فرق ہوگا. معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اگر ہونا ہوا تو. اگر نہیں ہونا ہوا تو ہمیں نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، نہ اتنا پیسہ ہے. ہم جو اپنے ارد گرد سے جڑے لوگ ہیں ہم انہیں ہی بتا سکتے ہیں. انہیں کو ٹھیک تو شاید ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم شیئر کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا پرسپیکٹیو. سو میڈیا میں میری جرنی بہت اچھی رہی، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے. میری بیٹی بھی ہے، وہ بھی میڈیا میں رہی، نہ کبھی اس کی کوئی میں نے شکایت سنی. 16 سال کی عمر تھی، پورا دنیا پھری ہے، پوری دنیا اکیلی پھرتی تھی. ایڈ کرنے جا رہی ہے، فلم کرنے جا رہی ہے، فلاں، نو ایشو، نن. کیونکہ گھر میں جو تمیز آپ نے سکھا دی نا، بس وہ سکھا دی. اس کے بعد آپ اس کو نئے سرے سے سکھا نہیں سکتے، وہ ہو گیا، ڈن ہو گیا. سو یہ ہر فیلڈ میں ہے، جو بچوں کو سکھا دیا سکھا دیا، باقی وہ جو کریں وہ ان کا عمل ہے. اب 30-35 سال کے آپ کے بچے اگر ہو گئے تو آپ انہیں بیٹھ کے روز لیکچر دیں تو وہ آپ کے پاس بیٹھنا بند کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ کیا ہم جب آتے ہیں ہمیں ایک لیکچر بازی شروع ہوتی ہے، ہم تو ہنسنے بولنے آتے ہیں، پیار لینے آتے ہیں ماں باپ سے، یہ ہمیں لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہاں اپنی زندگی ایسی بنائیں تاکہ وہ دیکھیں، اور اگر اس وقت وہ نہیں کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی وقت وہ ضرور کریں گے. So yes, media has been very kind to me. But I have not just been a media person. میں اور بھی بہت سارے کام کرتی رہی ہوں، پڑھاتی رہی ہوں، اور ڈیولپمنٹ کے بہت سارے کام کرتی رہی ہوں. وہ میرا شوق ہے، باغبانی ہوں، باغبان ہوں، میں مالی ہوں، میں بلکہ باغبان نہیں ہوں، میں مالی ہوں. معاشرے کے علاوہ میں ماحول سے بہت جڑی ہوئی ہوں، کلچر سے بہت جڑی ہوئی ہوں، انوائرمنٹ سے بہت جڑی ہوئی ہوں. اس پہ بہت سارا کام ہے میرا، خاموش، جس کے بارے میں بہت ساری باتیں میں نہیں کرتی ہوں لیکن بس کام کرتی ہوں. سو یہ ساری باتیں میڈیا کے کام میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں، اور میڈیا میں مجھے بہت اساتذہ ملے، بہت سکھایا انہوں نے مجھے، جن میں سہیل اصغر ہے، عابد علی ہے، عظمیٰ گیلانی ہے. جب میں بہت چھوٹی تھی یہ سارے لوگ مجھ سے بڑے تھے، لیکن یہ انہوں نے مجھے بہت سکھایا، اور مجھے ان سے ایکچولی پیار ہے سب سے. وہ 2 تو چلے گئے، عظمیٰ آپا آسٹریلیا میں رہتی ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں. نعمان اجاز مجھے بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے مجھے.
ینگ لوگوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں. ہانیہ مجھے بہت پیاری ہے, سجل پیاری ہے, خوشحال خان خٹک بہت پیارا ہے, شجاع بہت پیارا ہے. یہ بہت اچھے بچے ہیں, دے گڈ کڈس. اور باقی انسان ہیں تو فرشتے تو ہیں نہیں نا, تو آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ فرشتے ہو جائیں؟ فرشتے نہیں ہیں وہ, لیکن وہ انسان ہیں, اچھے انسان ہیں. دے ہیو دیئر ویلیوز, دے ہیو دیئر آئیڈینٹی, اینڈ وی شوڈ ناٹ جج پیپل. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے؟ سو یس, اگر آپ میں سے مجھ سے کوئی سوال پوچھیں گے تو ان کے مطابق آئی ول شیئر مائی ایکسپیرینسز ود یو. ڈرامہ دیکھنے کی بہت زیادہ شوقین ہوں, اور میرے ہسبینڈ مجھے خاص طور پہ یہ لقب انہوں نے دیا ہوا ہے کہ تم جو کوئی مطلب بہت تمہارے کو آبسیشن ہے پاکستانی ڈراماز کے ساتھ. اور لیکن وہی بات کہ بہت کم ڈراماز ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں کہ یہ واقعی ہمارے ڈیلی جو ہمارے پرابلمس ہیں, جیسے آپ نے بھی کہا کہ تن من نیل و نیل ہے یا ایسا, وہ میں نے بھی ڈرامہ دیکھا اور مجھے بہت اچھا لگا. اور وہ کانٹینٹ جو اسغر ندیم سید صاحب کا تھا یا جو بانو آپا کا تھا یا ان کا تھا, وہ تو بالکل اب جیسے آبسلیٹ ہو گیا, وہ تو نظر ہی نہیں آتا. مجھے جو ہے وہ یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ اتنی نگیٹیوٹی کیوں ہے ڈرامہ میں؟ مطلب ہمارا میڈیا یہ کیوں دکھا رہا ہے ہر وقت ساس اور بہو کی لڑائیاں کیوں دکھا رہا ہے؟ مطلب عورت کو ہی کیوں اتنا کر رہی ہے, کیوں مطلب یہ میسیج کیوں نہیں دیا جا؟ جیسے تن من نیل و نیل میں مجھے جو انہوں نے کیا ہے نعمان مسعود کے ساتھ جو ان کی تھی نادیہ افغان جو تھی, انہوں نے جو کردار ادا کیا, ثانیہ ممتاز کا اور جو انہوں نے وہاں پہ ایکسپریشنز دیے, مطلب انہوں نے وہاں کمال ہے, وہ ریئر ہے, کمال ہے. اور مطلب وہ کیا میسیج تھا کہ ایک عورت نے دوسری عورت کو ایسے پکڑ لیا اور اس نے اس کو مطلب اس پہ ایک واویلا نہیں کر دیا اور وہ سارا کچھ نہیں دکھایا گیا. مطلب اٹس امیزنگ. جس نے بھی وہ لکھا میں کہتی ہوں داد کے قابل, لیکن یہ کہ ایسا زیادہ دکھانا چاہیے. دیکھیں امبر ہوا بدل رہی ہے, آپ دیکھ رہی ہیں نا ہوا, ویژولی آپ دیکھ رہی ہیں ہوا بدل رہی ہے. ایک کے بعد ایک ایسا کانٹینٹ آ رہا ہے. گیم چینجر ضروری ہوتے ہیں. جب اسٹیگنیشن ہو نا, انڈیا کا اثر ہونا شروع ہو جائے, اور وہ صرف جیو نہیں ہے بائی دا وے, سارا ڈرامہ ایک ہی, لیکن آہستہ آہستہ نا لوگ بدل رہے ہیں, ایکٹرز بدل رہے ہیں, رائٹرز بدل رہے ہیں, اور پروڈکشن ہاؤس میں ڈائریکٹرز بدل رہے ہیں. اب آپ نوٹس کریں, خئی جس نے ڈائریکٹ کیا, وجاہت حسین, لاہور کا ہے, اشفاق صاحب کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کے کام میں جھلک نظر آتی ہے. دیز آر ینگر پیپل, ٹھیک ہے. سیفی حسن کا شعور فرق ہے. سیفی اور افریدی آر اے ٹیم, دے سٹ ٹوگیدر اینڈ ڈیزائن دا اسکرپٹ, جو پہلے نہیں ہوتا تھا. دیکھیں نئے زمانے کے نئے تقاضے ہوتے ہیں. ٹو کریٹ کانٹینٹ ود اے سول, اس کے لیے رائٹر اور ڈائریکٹر کا سول ہونا ضروری ہے, مجھے لگتا ہے. اور میں ڈرامہ دیکھتی ضرور ہوں, کم. میرے گھر ٹی وی نہیں ہے 9 سال سے. ایک اسکرین ہے جو میرا میاں دیکھتا ہے, جس میں وہ اپنے کام دیکھ رہا ہوتا ہے, گاڑی ٹھیک کرنے کا شو تو فلانا, تو ٹریول شو تو فلانا شو, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور میں بھی کبھی کبھی دیکھ لیتی ہوں, لیکن ہم ٹی وی نہیں دیکھتے, کیونکہ ٹی وی میں جو پولیٹیکل شور ہے نا, وہ آپ کو ڈپریس کرتا ہے, وہ آپ کی ذہنیت اور آپ کا دل دماغ خراب کرتا ہے. پہلے اور مسائل نہیں ہیں دنیا میں جو آپ ٹی وی پہ مسائل دیکھنے شروع ہو جائیں. کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ وہ دیکھیں, آپ کے پاس فون ہے بھائی, اس میں سارا کچھ دیکھ لیں, جو بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ. میں ریویو سنتی ہوں سب کے, اور میں سوچتی ہوں اوکے لیٹ می سی کہ یہ میں دیکھ لوں. دنیا پر دیکھ رہی ہوں میں, کیونکہ وہ اس کا اسکیل بڑا فرق ہے, اور اس میں میرے ایکٹرز ہیں جو مجھے پسند ہیں, تو اس لیے میں وہ دیکھ رہی ہوں. اتنا کوئی خاص ڈرامہ نہیں ہے وہ, بس ٹھیک ہے اوکے. تن من نیل و نیل تھا, اس سے پہلے زر پتوں کا بند تھا, اس پہ تو میں آئی واز آن دا ٹیم جو کش فاؤنڈیشن میں انیشیٹ کرتی ہے اسٹوری ٹیلنگ, کیونکہ میں ریپروڈکٹیو ہیلتھ ٹرینر ہوں, تو آئی واز آن دا ٹیم.
اور ہم نے ایک ورکشاپ کی تھی ود دا رائٹر اینڈ دا ڈائریکٹر. گیم از چینجنگ, اٹ ول ناٹ چینج اوور نائٹ, بٹ اف یو سی اٹ آن اسکرین, اگر آپ کو ایک سال میں 3 یا 4 ڈرامے نظر آ گئے ہیں جن کا گیم فرق ہے, تو آپ سمجھیں گیم بدل رہی ہے, اس سے پہلے نہیں تھی. کون سے ڈرامے تھے؟ نور جہاں. نور جہاں کا جو ڈائریکٹر ہے وہ NCA کا پڑھا ہوا لڑکا ہے, مصدق ملک. فرار وہ بھی افریدی نے لکھا ہوا ہے, ابھی چل رہا ہے فرار. تن من نیل و نیل, خی افریدی کا لکھا ہوا. زرد پتوں کا بان, دیکھیں یہ میں 1-1.5 سال کی بات کر رہی ہوں. سنگ ماں سنگ مرمر افریدی. گیم از چینجنگ, دے پش دا گیم ٹو چینج. تو وہ جو تھا نا ایک انفلوئنس آف انڈیا, اور انڈیا والے خود کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کا ڈرامہ تو ہم فالو کرتے ہیں کیونکہ ان جیسی سٹوری ٹیلنگ کوئی نہیں کرتا ریجن کی. اور رہی اشفاق صاحب بانو آپا کی بات, وہ پرانے ہو گئے, وہ آرکیک ہیں, وہ اینشنٹ ہیں, وہ آج کل کا زمانہ ایڈریس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس زمانے کی بات کرتے تھے. جب افریدی لکھتا ہے تو وہ ٹک ٹاکرز کے بارے میں لکھتا ہے جو آج کل کے زمانے کے ہیں, بٹ ہی بیسز ہز اسٹوری اراؤنڈ دا نیو پیپل, دا کرنٹ ایشوز. یہ بہت بڑا فرق ہے. پوچھنا تھا کہ جیسے نیٹ فلکس پہ جو ہے وہ ہمارے ڈراماز کیوں نہیں ابھی تک آ سکے؟ مطلب بیٹا وہ ایک اکنامک گیم ہے. نیٹ فلکس ایسے نہیں ہے, نیٹ فلکس ڈز ناٹ الاؤ جسٹ اینی بڈی ٹو پٹ دیئر ڈراماز آن دیم. یہ بڑی مشکل اور تگ و دو کے بعد ہم ٹی وی نے ایک نیٹ فلکس کا ڈرامہ ڈیزائن کیا جو آئے گا. یہ اٹس ناٹ ایزی, یہ ایک اور گیم ہے, وہ گیم فرق ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈرامہ بنایا آپ نیٹ فلکس کو کہہ لو جی آپ ڈرامہ لے لیں, نو. دوسرا نیٹ فلکس ریجنل از بیسڈ ان انڈیا, یہ کہانی اور ہے. السلام علیکم. میرا ایک کمپیریزن کا سوال ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ڈرامہ آیا تھا ARY پہ نند. اس میں جو نند تھی اس نے اپنے سے ریلیٹڈ سارے رشتوں کی زندگی کا بیڑا غرق کر دیا تھا, ٹو بی آنیسٹ. اور اس میں جو پروڈیوسر ہیں انہوں نے ایک شو آتا ہے پلیٹ فارم ہے یوٹیوب پہ, اس پہ جا کے اون کیا تھا کہ ہاں یہ میرا ڈرامہ ہے, آئی اون ایوری بٹ آف اٹ, اور میں اسکول کرنے نہیں بیٹھا, میں پیسے کمانے بیٹھا ہوں. میں نے ابھی کہا آپ سے نا, یہی کہا کہ دس از اے بزنس بیٹا, یہ کوئی آرٹ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی اسکول نہیں کھولا ہوا, میں پیسے کمانے آئی ہوں اور مجھے پیسے مل رہے ہیں, میں کما رہا ہوں. دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں تن من نیل و نیل, سلطانہ آپا کا ویژن ہے, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ ویل اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ڈرامہ اینی ٹائم سون, اینڈ رائٹفلی سو بیکاز اٹ ڈیزروز اٹ. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف ایک پروڈیوسر کہہ رہے ہیں میں پیسے کمانے بیٹھا ہوں, تو سلطانہ آپا کی بھی فیملی ہوگی, انہوں نے بھی پیسے کمانے ہوں گے, تو کیا چیز ان کو ہٹ کی کہ میں نے یہ لے کے آنا ہے نیریٹو آگے, آئی ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ پیسہ. تو ایسا کیا ہے کہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیسے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, یا کیا اتنا مشکل ہے کہ آپ تھوڑی دیر پیسے سائڈ پہ رکھیں؟ ایک ایسا کوئی سائڈ پہ نہیں رکھتا میری جان کی ٹکڑی, پیسے سارے کما رہے ہیں. پوائنٹ شعور کا ہے, ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں یہ کروں گی یا یہ کروں گا تو پیسے میں پھر بھی کماؤں. دس از اے, تمہارا خیال ہے سلطانہ آپا ڈز ناٹ تھنک ویدر شی از گوئنگ ٹو ارن منی؟ شی از اے بزنس وومن, شی براٹ اے چینل ایز اے وومن ٹو میک منی. بیٹا نو بڈی, یہ بھول جائیں آپ کہ یہ فن کی خدمت کر رہے ہیں. فن کی خدمت کوئی نہیں کر رہا بابا. تو آپ کو لگتا ہے سلطانہ آپ اگر ایک برا ڈرامہ بناتے ہیں؟ نہیں, وہ برا ڈرامہ اس لیے نہیں بنائیں گی کیونکہ ان کا شعور, ابھی میں نے بات آپ سے کہی کہ ان کا شعور ایسا نہیں ہے. شی از اے انٹیلیجنٹ وومن ہو انڈرسٹینڈ کہ وہ یہ کانٹینٹ بھی بنائیں گی, اور انہوں نے بہت سے برے ڈرامے بھی بنائے بائی دا وے, اور وہ یہ ڈرامہ بنائیں گی, شی ول اسٹل ارن منی. کیوں بھلا؟ ان کو زمانے کی نبض پتہ ہے. She is a 70-plus-year-old woman in the media who was one of the first women to create a channel. کوئی خاص بات ہوگی نا ان میں. ان کو نبض پتہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈرامہ اس وقت چھکا ہے. تو آپ کا بہت سے رائٹرز کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے اوبویسلی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہوتا, میں بالکل نہیں چاہوں گی ان کے ساتھ بیٹھنا, لیکن بہرحال نہیں, لائک جیسے آپ نے کہا کش فاؤنڈیشن میں آپ رائٹرز نہیں, ایک ہی دیٹ از بیکاز آف کش, بیکاز آئی ایم اے ڈیولپمنٹ ٹرینر اینڈ آئی ورک ان ریپروڈکٹیو ہیلتھ اینڈ جینڈر. تو آئی واز انکلوڈیڈ ان دیٹ ورک شاپ ایز این ایکٹر,
as a trainer. But like having worked in this industry for like 50 years, beta. 50 years. Yes. सुनने में कम लगता है लेकिन ये ऑब्वियसली एक्सपीरियंस करने तो पता लगता है. तो राइटर्स को ऐसी क्या चीज़ वो करती है, क्या राइटर्स सोलली एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं बुरा, या उसमें चैनल का प्रेशर होता है, या अगर आप बुरा ड्रामा बना रहे हो तो उसमें हम किसको किस हद तक ब्लेम कर सकते हैं, राइटर को या चैनल को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को? सबको. बट अगर एक्टर्स अपना 100% भी देते हैं बट स्क्रिप्ट बुरी है तो राइटर्स एक्टर्स कुछ भी नहीं कर सकते. Obviously बेटा, the backbone of the project is the script. लेकिन आपको पता है एक राइटर नहीं होता सिर्फ, कंटेंट हेड्स भी होते हैं. मैं भी एक हम टीवी का ड्रामा कर रही हूँ जिसमें मैं डायरेक्टर तहसीन है. तहसीन को मैं जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ मैं कहती हूँ उसमें बहुत से इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स हैं, सब गलत. I keep telling you, who has written this? Did the content people not read this? I am not going to say this. I am not going to say this. So he says, Apa, please don't say this. मैंने कही लोग कत्ल, वो ब्लास्फेमी का केस हो जाएगा सब पे. पागलो, ये कौन लिख रहा है ये? ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो लिखते हैं और वो कहानी बना देते हैं और वो कंटेंट वालों को दे देते हैं. कंटेंट में लड़कियां बैठी हैं, वो भी डाइजेस्ट राइटर्स हैं मोस्टली, पढ़ती भी नहीं है कि लिखा क्या हुआ है. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. चरबा निकालना है ना बेटा, टाइम स्लॉट्स पूरे करने हैं ना. एक हफ्ते में कितने ड्रामे चलते हैं? अब सब मशहूर तन मन नीलो नील नहीं चल सकते. ऐसा होगा तो लास्ट क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आप क्योंकि सीनियर भी हैं तो राइटर्स कुछ इज़्ज़त कर लेते हैं, लेकिन क्या एक्टर्स के पास इतनी एजेंसी होती है कि वो कह दें कि हमने ये स्क्रिप्ट इस तरह से चेंज करना है बिकॉज ये कल्चरली भी रॉन्ग है, हमारी सोसाइटी में जाएगा तो ये ड्रामा बुरा इम्पैक्ट रखेगा? तो क्या एक्टर्स के पास इतनी एजेंसी दी जाती है? क्योंकि जिन राइटर का जिक्र आपने किया हम सबको पता है कि वो कौन है, और वो कहते हैं कि मैं मर जाऊँगा लेकिन स्क्रिप्ट मैं किसी से चेंज नहीं कराऊँगा, बेशक जो मर्जी हो जाए. हाँ, थोड़ा बहुत मैं कर सकती हूँ और बुशरा कर सकती है, सबा कर सकती है. क्लाउट है ना, थोड़ा सा सीनियर क्लाउट है, वो कर सकता है. और लोगों को पता है कि ये कुछ ज़्यादा स्टोरी तो नहीं डिस्टर्ब करेंगे, कि जुमले ही ठीक सीधे कर देंगे ना. अनुमान कर सकते, अनुमान तो इतना एविडेंटली चेंज करता है ना, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज. ये क्या बकवास है यार, ये किसने लिखा है? तो द थिंग इज़ द यंग एक्टर्स, उसमें मेल भी हैं, उसमें फीमेल भी हैं, जो बाशऊर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको एहसास है कि वो क्या कह रहे हैं, वो ये एहसास करते हैं एंड दे हैव द पावर. मायरा, फवाद, हानिया, दे चेंज. दे से कि नहीं हम इस जुमले को ऐसे नहीं ऐसे कहेंगे. तो कह तो वो रहे हैं जुमला, लेकिन वो जो दो अल्फाज बीच में से निकाल रहे हैं या आगे पीछे कर रहे हैं ना, उससे पूरा जुमला चेंज हो जाता है. सो पहले वाली बात, किसी को सिखाने से पहले अपना शऊर ठीक करें ताकि आपको पता हो कि आप क्या गलती कर रहे हैं. अगर आप ही को नहीं पता कि आप क्या गलती कर रहे हैं तो फिर तो कुछ भी चलेगा. दिस गोज फॉर द डायरेक्टर, फॉर द राइटर, फॉर द एक्टर, नॉट फॉर द प्रोडक्शन हाउस. द प्रोडक्शन हाउस रियली डजंट केयर. हम मुआशरे में आजकल दो मेन डिविजन्स देख रहे हैं. एक जो कह लें हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन के एक आम एक्सेप्टेंस उस औरत की है जो बहुत मतलब बिल्कुल डोरमैट बन जाएगी, हर चीज़ के लिए गिव अप कर देगी, कोई कहीं स्टैंड नहीं लेगी. आम मुआशरे में उसकी एक्सेप्टेंस बहुत है, उसकी तारीफ़ें बहुत है. उसके बाद जब अब हमारी वाली जो जनरेशन है उसमें या तो उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है जिनको आइडियलाइज़ किया जा रहा है, या फिर एम्पावरमेंट के नाम पे इतनी इंडिपेंडेंस है कि वो इंडिफरेंट हो जाती हैं. मतलब फिर उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि घर में क्या है, हस्बैंड क्या कह रहा है, बच्चे कहाँ सफ़र कर रहे हैं. करियर है देन इट्स ऑल अबाउट करियर, दे विल गो ऑल आउट, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर करियर नहीं है, घर है, तो मतलब वो इतनी ऑब्सेशन की हद तक औरतें जा रही हैं कि वो बैलेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कहाँ हमसे मिस हो रही है और वो हम कैसे लें. प्रॉब्लम सॉल्विंग मुझे समहाउ फील होता है कि हमारी जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि हमें पिछली जनरेशन से उसकी इंस्पिरेशंस नहीं मिल रही हैं. हमें ये मिल रहा है बेटे छोड़ दो, रहने दो,
نہ بات کر, مطلب یو جسٹ گیو اپ آن ایوری تھنگ. اور دوسری طرف ہمیں یہ ایک طرف سے ہمیں کسی حد تک میڈیا بھی اور لٹریچر ایوری تھنگ ہمیں دوسرا ایک امپیکٹ مل رہا ہے کہ نہیں میں کسی کی کچھ نہیں سنوں گی. وہ درمیان کا راستہ کیسے ڈھونڈنا ہے اور کس طرح اگلی جنریشن کو وہ کر دکھانا ہے. کتنا لیئرڈ اور کمپلیکیٹڈ سوال پوچھا آپ نے, اس پہ سارا دن بات ہو سکتی. اچھا جی, کہانی شروع ہوتی ہے 70 کی دہائی کے بعد, جب ایک جرنیل صاحب آئے اور انہوں نے مذہب کے نام پہ اس معاشرے کو تہس نہس کر دیا. پھر 2 دہائیاں گزریں تو جو لوگ جوان تھے اور جن کے بچے ہوئے, ان بچوں کا ستیہ ناس ہو گیا, کیونکہ وہ پیرنٹس بیچارے بالکل گواچے تھے, وہ بالکل گم تھے. ان کو نہ شعور تھا, نہ کلچرل انٹرینچمنٹ تھی, نہ آئیڈینٹی تھی, کچھ بھی نہیں. شناخت ختم, کلچر ختم, کچھ عجیب سا ماحول, کریٹیوٹی زیرو, انیشیٹو زیرو. اس کمال کی گہرائی میں, اندھیرے میں اترے باہر کے ملک پیسہ لے کے, اور انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی بنانی شروع کی, جس میں فیمنزم بائی دا وے از ناٹ وٹ اٹ از پورٹریڈ ایز. امپاورمنٹ کے نام پہ انہوں نے ایک ہارڈ لائنر وومن کھڑی کرنی شروع کی, مقابلہ شروع کیا, ڈپریشن, اینگر, فرسٹریشن معاشرے میں انٹروڈیوس کی. جاوید علی نے ایک دفعہ کہا تھا, میں اسے لاسٹ ڈرامہ اس کا تھا میرے ساتھ, اس کے بعد وہ چلا گیا. میں نے اسے ایک دن کہا, عابد پلیز مجھے بتاؤ یہ کیا ہر وقت ہم روتے رہتے ہیں ڈراموں میں, کیوں مصیبت یہ ہے بھائی؟ تو مجھے کہتا ہے لڑکی, تم بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میں کہا نہیں مجھے نہیں آئی. کہتا ہے جب آپ ایک قوم کو دبا کے رکھیں گے, اس کو فرسٹریٹڈ اور اینگری اور ڈپریسڈ رکھیں گے, اس کو خوش نہیں ہونے دیں گے, تو وہ کبھی ترقی نہیں کرے گی. فیکٹ. سو دیٹ از واٹ ہیپن ٹو اس. پھر ہوا کیا؟ پھر ٹیکنالوجی آ گئی اوپر سے, سونے پہ سہاگا. اور ٹیکنالوجی پہلے ہی شناخت نہیں تھی ہماری, ہم پہلے ہی گم ہو چکے تھے. اس کے بعد ٹیکنالوجی آ گئی, وہ پوری دنیا کھول دی, سارے دروازے کھول کے رکھ دیے. اس میں سے وہ غبار آیا کہ جو لا تعلق بغیر شناخت کے بچے تھے وہ اور مزید خراب ہو گئے. The point is, if you are not connected with your religion, whatever it is, you can be Christian, Jew, Muslim, Buddhist, whatever. اگر آپ اپنے مذہب سے باقاعدہ تعلق نہیں رکھتے, اگر آپ کی اسپرچویلٹی جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے, اگر آپ کے آئیڈینٹی نہیں ہے, اگر آپ کلچر کو نہیں پہچانتے ہیں, تو آپ تو لگے گئے. اور یہی ہوا ہر معاشرے کے ہر ٹیئر میں, کیونکہ وی آر ناٹ آئیڈینٹیفائنگ آور سیلف ود اینی تھنگ پاورفل. ہماری روٹس اینکر نہیں کر, نہیں, ہمارا ہے ہی نہیں ہماری آج کل کے بچوں کو زبان تک تو آتی ہی نہیں ہے بھائی. مطلب نہ اردو بولنی آتی ہے, نہ انگریزی بولنی آتی ہے. چلو آپ اردو نہ بولو, آپ لگتے ہو آپ کمتر ہو, انگریزی تو ٹھیک بول لو, وہ بھی نہیں بولنی آتی. نہ انگریزی بول سکتے ہیں, نہ اردو بول سکتے ہیں, نہ اپنی زبان جو پنجابی, پشتو, براہوی جو بھی ہے وہ بھی نہیں بول سکتے. سو آپ کون ہیں؟ یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ اور بہت گھنونا سچ ہے. اس کو فیس کرنے کے لیے آپ کو بہت کچھ انلرن کرنا ہوگا. میں ایک پہلے کی جنریشن ہوں, میں نے ایک پہلے کے لوگ دیکھے,
میں نے ایک پہلے کا معاشرہ ایکسپیرئنس کیا, تو میری سوچ تو بہت فرق ہے. جو آپ لوگوں کی سب کی سوچ ہے, آپ اس گھنونی کھائی میں پیدا ہوئے, بیکاز دیٹ واز ڈیتھ, all kinds of death, corruption, brand recognition, money, not empowerment, economic empowerment نہیں, ہرس. یہ ساری چیزیں اس ایرا کی دین ہیں. جب باہر والوں نے ایکسپلوئٹ کیا, انہوں نے کہا یہ تو اسٹرائک وائل دی آئرن از ہاٹ, بڑی اچھی بات ہے یہ تو, چلو ہم یہ شروع کر دیں. تو ابھی تک ہو رہا ہے. وی آر کالونائزڈ آل اوور اگین. سو دس از اے ویری لانگ اسٹوری, بٹ دیز آر تھاٹس دیٹ یو فیل دیٹ یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ. یہ سوچ ایسی ہے جس کے بارے میں آپ سوچیں گے تو کچھ بہتری آئے گی. معاشرے کے ہر ورقے پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈپریس رہیں, آپ الجھے رہیں, تو آپ الجھے رہیں گے تو پھر آپ شعور کی طرف نہیں جائیں گے, آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا. اچھا میم, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اور ہماری تربیت میں میڈیا کا اور یہ رائٹنگ کا, کہانیوں کا بہت عمل دخل ہے. یعنی کہ یہ ہمارے جذبات کو شیپ کرتے ہیں, ہمیں کس طرح سے محبت کرنی ہے, ہمیں کس طرح سے نفرت کرنی ہے, ہمیں رشتوں میں کس طرح سے ڈیل کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. تو آج ہمارا جو میڈیا ہے یا ہماری کہانیاں ہیں وہ اس کو کس طرح سے شیپ کر رہی ہیں. کیونکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں اپنے ڈراماز میں بھی کہ لڑکی ہے وہ مینیپولیٹ کر رہی ہے مرد کو, یا اس کے پیچھے اس کی کوئی ضرورت ہے, پیسے کے لیے پھنسا رہی ہے, دوسرے کا گھر توڑ رہی ہے, دوسرے کی وہ شادی شدہ ہے اس کو اٹریکٹ کر رہی ہے اپنی طرف سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سب کو کس طرح سے ہماری لائف میں ہمارے آنے والے بچے یہی دیکھ کر سیکھ رہے ہیں سب کچھ, اور اس کا ایک بہت بڑا اثر اور بہت میں کہوں گی برا اثر ہمارے معاشرے پر پڑ رہا ہے, ہمارے بچوں پر پڑ رہا ہے, جو کہ یہ سب کچھ دیکھ کر اپنے جذبات کو اسی طرح سے شیپ کر رہے ہیں کہ ہماری موویز سے, ہماری ڈراماز سے ہی ہم ان جذبات کو محبت کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں نا. تو اس میں ہم کس طرح سے اس میں بہتری لا سکتے ہیں؟ اپنے گھر سے کیا کریں ہم, یا ٹی وی ڈراماز پھر دیکھنا بند کر دیں؟ آپ ٹی وی ڈراماز دیکھیں, لیکن آپ کے پاس سوشل میڈیا, بولتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ کون بول رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں بول رہا. بولتا کیوں نہیں کوئی؟ آپ میرے سے یہ بات کر رہے ہیں, آپ کیا کر لیں گے؟ اٹھا کے لے جائیں گے, کیا ہوگا؟ آپ کہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ کوئی بولتا کیوں نہیں ہے؟ میں تو ہر وقت بول رہی ہوتی ہوں بھائی. مجھے کوئی ایک دن کہہ بھی رہا تھا کہ آپ بہت بولتی ہیں. میں کہا ہاں میں بولتی ہوں. میرا ایک یوٹیوب پہ چینل ہے نوٹی نانی, جس پہ میں سوشل کامنٹ کرتی ہوں, شاید کسی نے دیکھا ہو. ہر چیز پہ, شادیوں پہ پیسہ خرچنے پہ, ہر چیز پہ کامنٹ کرتی ہوں, ہر چیز کرتے ہوں گے. میں کبھی پڑھتی نہیں ہوں بیٹا, میرا پوائنٹ پڑھنا نہیں ہوتا سب کیوں. شادیوں کی بات جو کی ہے اس پہ بھی دیکھیں کہ میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ بہت لوگ فالو کر رہے ہیں, اور دیکھو دے آر اسپانسرڈ, ڈو یو نو دیٹ؟ او لیٹ می شیئر دس ود یو. ہیلو, میڈیا ویڈنگس ناٹ ماوراز, ماورا کا نہیں تھا. جیسے ابھی کبرا خان کی کبرا گوہر اسپانسرڈ ہوتی ہے. مطلب وہ اس طرح دکھایا جاتا ہے اور بولو, اس طرح سب کچھ کیا جاتا ہے. say it what I نام لے کے کہیں, کیونکہ وہ پبلک ہے نا. they are publicly displaying all this. you have the right to publicly say why are you doing this. نہیں مطلب انفارچونیٹلی وہ بہت فیسینیشن ہے بچیوں کے. مطلب میں نے اپنے ارد گرد جو میں نے سنا ہے تو میں مطلب ان کو دیکھتی رہ گئی کہ کیا چیز ایڈمائریبل ہے اس میں نا. مطلب وہ ایک چیز بن جاتی ہے نا پھر کہ اچھا یہ اس کو فالو کرنا ہے. بچیوں کو کرنے دیں آپ فالو, آپ بولیں اس طرح میں نے اس کو کہا, آپ لوگ بولیں, آپ لوگ کہیں یو آر ڈسٹرائنگ آور فیبرک, یو آر ڈوئنگ دس. آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اتنا آسٹنٹیشس ڈسپلے آف ویلتھ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہم نہیں, میں تو ہمیشہ ہی کہتی ہوں ڈولمن مال آپ نے بنا لیا, کیوں بنایا آپ نے بھائی؟ آپ کہتے ہیں آپ مقروض ہیں.
آپ مقروض ہیں تو یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ اور دوسرا جو المیہ جو ہے وہ بہت زیادہ ان بچوں کا یا بچیوں کا ہے جو ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں اور وداؤٹ اینی کانٹینٹ بنا رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ پھر وہ ایک فیم میں چلے جاتے ہیں، اس کے ساتھ پیسہ کما رہے ہیں. مطلب وہ تو ایک بالکل ایک الگ دنیا یعنی وہ کریٹ ہو گئی کہ ہر بچے نے یہ سیکھا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے، پیسہ ہے اور اس پہ تو مشہور ہو جاتا ہے. اور پھر فائنلی آپ پھر وہ ڈراموں تک چلے جاتے ہیں، آپ کو ڈراموں میں پھر آپ کو کام ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو دس از ویری ایزی مطلب وے کہ آپ وہ جو ہے لیٹس ایکسیپٹ دس فیکٹ، یہ زمانہ ہے، ٹھیک ہے، یہ زمانہ ہے، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. آپ کیا چینج کریں گے؟ کیسے کریں گے آپ چینج؟ میں تو یہ سوچتی بھی نہیں ہوں کہ میں نے یہ چینج کرنا ہے. چینج کچھ نہیں ہو رہا. لیکن پھر کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس کیا چیز ہے جس سے ہم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اپنا شعور ہے، اپنا وے آف لائف ہے، اپنا گھر ہے ہمارے پاس جس پہ ہم بول سکتے ہیں، اپنے بچوں سے بات کر سکتے ہیں. ہم ناٹ دیٹ از گوئنگ ٹو میک اے لاٹ آف ڈفرنس بائی دا وے. یو نو وائی؟ یہ بچے برانڈیڈ، یہ اسکول جاتے ہیں تو ہر ایک پوچھتا ہے تمہارے پاس تھرمس کون سی ہے اور تمہارے پاس لنچ باکس کون سا ہے. ہم تو بھائی اچھا ہاں یہ بھی ہے، یہ کون سا پہنا ہوا کون سے برانڈ کا، یہ ساری باتیں. تو دیکھو وی لیو ان دس ورلڈ، تو اس ورلڈ کو کاؤنٹر کرنا نا بہت مشکل ہے، بیکاز یہ ایک ڈیزائنڈ ورلڈ ہے، یہ ایک ڈیزائن کی ہوئی ورلڈ ہے، بیکاز آف اینڈ آف ٹائمز میں یہی ہونا ہے. اور وہ ذرا تیز ہو گیا. لیکن اس کو ہم نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے؟ ہم نے بول کے کاؤنٹر کرنا ہے، ہم نے اپنی ساخت کو مضبوط رکھنا ہے نا. اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارا جو ہم رول پلے کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ جیسے کچھ ڈرامے جو ہیں جو اچھے کانٹینٹ پہ بات کرتے ہیں، جیسے ابھی ان کو سراہو، اس کو زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو یہ میسج جائے کہ اچھا یہ بھی ایک چیز ہے جس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے پیسہ کمائیں، ہم نہیں کہتے کہ پیسہ نہ کمائیں، آبویسلی ان کا پیسہ لگتا ہے وہ کمائیں، لیکن ساتھ میں کانٹینٹ اچھا دیں، میسج اچھا دیں، بالکل ان دا اینڈ میسج اچھا دیں. بالکل سوسائٹی کم از کم اوپر تو جائے نا تھوڑا. یعنی کہ میں جذبات پر بات کرنا چاہتی ہوں. وہ میں پیچھے رہ گئی اس پہ. دیکھیں بیٹا، جو جذبات ہوتے ہیں نا، ہر زمانے میں رومانس ہیز بن رومانس، اٹ ول ریمین رومانس. بٹ رومیو اینڈ جولیٹ کا رومانس اکارڈنگ ٹو دیٹ ٹائم تھا، اشفاق صاحب کا رومانس اس زمانے کے ٹائم پہ تھا. بائی دا وے اشفاق صاحب اور بانو آپا نے بھی عورت کی بڑی تذلیل کی ہے، وہ ذرا پڑھی لکھی طریقے سے کی ہے. انہوں نے بھی بڑی سپریسڈ وومن دکھائی ہے ہمیشہ، انہوں نے بھی بہت کمزور عورت دکھائی، انہوں نے کوئی طاقتور عورتیں نہیں دکھائیں. بہرحال وہ تھا. رومانس ہیز آلویز بین دیئر، رومانس ول بی دیئر. ہر زمانے کا رومانس اس زمانے کے حساب سے ہوتا ہے. اب زمانے کا ٹک ٹاک کا رومانس ہے، اس کی ڈیوریشن بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ٹک ٹاک کی ہوتی ہے، کیونکہ دس از دا ریالٹی آف ٹوڈے. اگر آپ سمجھیں گے ابھی کہ آپ شیریں فرحات بن جائیں تو آپ بہت بے وقوف ہیں. وہ تب تھے، اب نہیں ہے. میم ایک آرٹسٹ جس طرح سے جذبات کو محسوس کر سکتا ہے اور اس کو بیان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. نہیں، وہ کر سکتے، پوئٹس کر سکتے ہیں، وہ بھی تو آرٹسٹ ہیں. لیکن بات یہ ہے وہ بیان کرنا. I am a poet. ٹھیک ہے، I write. Romance is not about just men and women. Romance is about the weather, it's about books, it's about so many things. Romance is an attitude. ٹھیک ہے، ہر بندہ نہ پوئٹ ہے نہ رائٹر، نہیں ہے. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا بھی غلط ہے. آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ماحول ایسا ہوگا؟ ایسا ہوگا نہیں. میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہی ہوں، آپ کی ذاتی میری کوئی رائے نہیں ہے. میری رائے یہ ہے کہ میں وہ کروں گی جذبات پہ. جذبات کی رائے میری یہ ہے، آئی ایم این ایکسٹریملی سینسٹیو ہیومن بینگ. آئی لو نیچر، اینیملس، people. I love them, not like but love them. I get hurt when they are hurt.
مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی درخت کاٹا جاتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کسی جانور کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، چاہے وہ کتا ہو، بلی ہو، گھوڑا ہو، گدھا ہو، جو بھی مرضی ہو، مجھے تکلیف ہوتی ہے ایکچولی. یہ میرے جذبات ہیں. یہ شیپڈ ہے. I think shaped ہیں. I was nurtured like that. I was told when I was a child کہ یہ غلط ہے، جانور کو تکلیف دینا غلط ہے، جو آج کل لوگ نہیں بتاتے ہیں. کتوں کو پتھر مارنا صحیح ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے بھائی؟ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ یہ غلط کام ہے بھائی، یہ غلط فعل ہے. پتے توڑنے ان کو درد ہوتا ہے. ٹریز فیل. The ground that you walk on، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو یہ بھی اللہ کی حمد کرتی ہیں، یہ بھی اللہ کا نام لیتی ہیں. تو مطلب ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا، کبھی کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. یہ سارا رومانس میں شامل ہوتا ہے، اور یہ رومانس آپ کی ذات ہے. It has nothing to do with people sitting next to you. If they are romantic, great. If they are not, too much. جاؤ. It has nothing to do with public. It has to do with you. اور اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور ہرٹ نہیں ہونا، یہ بھی آپ پہ ہے. کیونکہ جذبات ہوتے ہیں. جذبات جو ہے نا، وہ کوئی کتابی فیل نہیں ہے کوئی. That's a very sensitive, spiritual, soulful thing. ابا میں پوچھنا چاہ رہی ہوں اس پہ کہ ہمارے جو ڈرامے ہیں وہ عورت کی تو بہت دور کی بات، ہماری شخصیت کی بھی عکاسی نہیں کرتے، جو مجھے مسنگ پارٹ لگتا ہے. اور میں نے بہت عرصے سے ڈرامہ چھوڑ دیا دیکھنا. میں ایک شخصیت رکھتی ہوں، میں باشعور زندہ انسان ہوں، میرے جذبات ہیں. فیک دنیا ہے وہاں پر، فلٹر شدہ، جو کہ ویوز سے، کامنٹ سے اپنی اہمیت کا اندازہ لگا رہے ہیں، ریلیٹ نہیں کرتے مجھ سے. تو کم از کم کیسے، مطلب مجھے بہت مسنگ لگتا ہے، اور دل میرا رنجیدہ ہو جاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیسے معاشرے کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے چیزوں کو، یا کس طرح جوڑا جائے، کیونکہ ہر کوئی فیک زندگی جی رہا ہے، اپنی اصل کے ساتھ وہ جڑے ہی نہیں ہوئے. تو یہ اس دور میں بھی یہی تھا، یا اس دور میں یہ زیادہ مسنگ ہو گیا؟ ہم ہیں تو باحیثیت انسان ہی ہے نا. ہماری اندر کی وہ انسانیت تو ختم کبھی بھی نہیں ہوگی، کوئی بھی دور آ جائے. اس کے ساتھ ہم کیسے جڑیں؟ مطلب اگر کوئی قانون دکھایا جا رہا ہے، عورت دکھائی جا رہی تو اتنی کمزور، کیا عورت کو دیکھتے نہیں ہیں وہ اپنے بچے کیسے پال رہی ہے؟ ایجوکیشن، اس پہ بات نہیں ہوتی. ہمارے ہزاروں مسائل ہیں. تو جب تک ان چیزوں کے اوپر بات نہیں ہوگی، اویئرنیس کیسے دیں گے ہم؟ اس پر آپ اپنی رائے دیں پلیز. یہ سب باتیں بالکل صحیح. میری ایز اے ہیومن بینگ میڈیا میں کوئی عکاسی نہیں ہے. میں کتنی ملٹی لیئرڈ ہوں، میں کیا کام کر سکتی ہوں. میں نے بچے پالے نہیں پالے، میں پڑھاتی ہوں نہیں پڑھاتی ہوں، کوئی عکاسی نہیں ہے. اگر مجھے پتلون اور قمیض بنا کے ایک کیریکٹر پورٹرے کرنا ہے تو وہ نیگیٹو ہوگا ہمیشہ، کیونکہ میں نے پتلون اور قمیض پہنی ہے. دیٹ از اے اسٹیریوٹیپیکل امیج. ہمارا معاشرہ بہت کم عکاسی کرتا ہے عورت کی. ابھی یہ جو ڈرامے عنبر کو میں ذکر کر رہی تھی، جو ابھی ڈرامے 4-5 چلیں، یہ آپ ضرور دیکھیں. آپ کی یہ شکایت دور ہو جائے گی. پچھلے 1.5 سال میں 2 سال میں جو ڈرامے آئے ہیں، ان میں کچھ ایسے ڈرامے ہیں جو آپ کی میری عکاسی کرتے ہیں بحیثیت خاتون. جنرلی آپ بات صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن یہ بات صرف معاشرے میں ڈرامے کی نہیں ہے، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا بھی یہی حال ہے. تو جب ایک معاشرہ ایسا ہوگا جہاں کوئی سچ نہ ہو. آج سے تقریباً 40 سال پہلے میں نے لاہور شہر کی سوشل لائف کو خیر باد کہہ دیا تھا. نہ میں نہ میرا میاں، ہم کہیں نہیں جاتے. ہمارے 4-5 دوست ہیں، ایک میری سہیلی ہے، ہم بس وہیں مصروف ہوتے ہیں. کیونکہ سارا شہر ایسا تھا. شادی میں جانا ضروری ہوتا ہے، میں بہت مشکل سے جاتی ہوں.
لیکن اتنے سر میں درد ہو جاتا ہے 2-3 گھنٹوں بعد, اتنی جھوٹ اور اتنا آرٹیفیشل ہر چیز ہوتی ہے, لیکن دیٹ از دا سوسائٹی دیٹ یو لیو ان. مطلب یہاں بھی تو رہنا ہے نا. اب مطلب کسی رشتہ دار اور دوست کی بچے کی شادی ہو رہی تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جانا ہی نہیں. کو ایگزسٹ کرنا بہت ضروری ہے, لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو ایگزسٹنس میں آپ کسی اور کا رنگ اپنا لیں. آپ اپنی جگہ ڈھونڈیں, کون سی جگہ ہے آپ کی, آپ کون ہیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ معاشرے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیسے ہو گئے. وہ جیسے بھی ہیں انہیں چھوڑ دیں. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو چینج بیکاز آپ فرسٹریٹ ہوں گے یا آپ غصہ کریں گے یا آپ کو دکھ یا تکلیف ہوگی. دکھ و تکلیف, بہت سال پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ معاشرے کی وجہ سے میں اپنے آپ کو دکھ اور تکلیف کیوں پہنچاؤں. یہ کیا بات ہوئی بھلا, انہوں نے جو کرنا ہے سو کرتے رہے. I will be happy in my home. I will be happy with my children, my grandchildren, my trees, my animals, my friends. That is my life. I am not responsible for anyone. And neither are you. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی جو ذمہ داری ہے بس اس میں مصروف رہیے. یہ سب چلتا رہے گا, یہ تو معاشرہ ہے. بالکل, یہ ہمارے معاشرے سے نکلے ہوئے لوگ یہ جو ڈرامہ بنا رہے ہیں, ہاں, یہ کوئی مریخ سے آئی ہوئی مطلب مخلوق نہیں ہے. نہیں. تو یہ وہی کانٹینٹ بنا رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں چل رہا ہوگا اور اسی کو سراہا جاتا ہے. مجھے جب کوئی بتا رہا ہوتا ہے وہ ملین میں ویوز چلے گئے تو مجھے کوئی خوشی مطلب خاص نہیں ہو رہی ہوتی, صرف اس وجہ سے کہ یہی وہی لوگ ہیں جو سراہ رہے ہیں. یہ جو ملین میں ویوز ہیں سب جھوٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے سب جھوٹ ہوتا ہے. بہت کم آواز ہے جو اٹھانے والی ہیں. کوئی بات نہیں, تو آواز ہے تو صحیح. دیکھیں میرے سوشل میڈیا مینیجرز نہیں ہیں, نہ کبھی تھے نہ کبھی ہیں. جو بھی آپ کو ویوز نظر آئیں گے نا وہ جینوئن ہے, جو بھی فالوورز ہیں وہ جینوئن ہے. مجھے میرے مینیجرز کراچی میں وہ میرے ہیں, وہ مجھے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں بھائی آپ کے ویوز اتنے کم ہیں, فلانا کلائنٹ کہتا ہے. میں کہ مینوں کم آندا ہے رہن دیو, جنہاں نوں مینوں کہنا ہوئے گا کہ آ کے کم کر دیو کر دیں گے. آئی ڈونٹ کیئر, کیونکہ رازق میرا اللہ ہے بھائی, یہ ویوز نہیں ہے رازق میرے. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیم. You should not get involved with all these petty, stupid issues of who is saying what. اگر میں اس میں پڑ جاتی نا میں تو بہت بری طرح پھنس گئی تھی, بہت بری طرح پھنس جاتی. I really don't care. کیونکہ I believe that میرا رزق میرے اللہ نے لکھا ہے, جس نے مجھے کام دیکھا ہے وہ بلا لے گا, جو مجھے نہیں جانتا نہ بلاؤ بھائی, نہیں آنا میں نے. So simple. Keep your life as simple as possible, less complicated. These are complications that are out there, لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ complication آپ اپنا لیں, تنگ ہی ہوں گے. ہاں جی, السلام علیکم. میرا نام آمنہ شاہ ہے اور میں نا پنجاب یونیورسٹی سے جینڈر اسٹڈیز کی نا اسٹوڈنٹ ہوں. ابھی ریسنٹلی میرا ایم فل کمپلیٹ ہونے والا ہے. تو آپ نے اداروں کی بات کی کہ ادارے بھی اس چیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جو چیز ہم اپنی سیکھتے ہیں. میں نا خلیل الرحمان کا ذکر کرنا چاہوں گی. ضرور, شوق سے کیجیے. تو میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گی. میں پرسنلی ویسے بہت ڈراماز نہیں دیکھتی. میں بیسکلی پاک پتن سٹی سے ہوں, اور وہ جب میں لاہور آئی تھی تو مجھے پتہ لگا تھا کہ وہ سٹی نہیں ہے, وہ ایک گاؤں ہے. وہ لاہور آ کے پتہ لگا. ہاں, تو وہاں میرے گھر نا ٹی وی بہت لیٹ آیا, تو اس کی وجہ سے ڈرامہ دیکھنے کی عادت اتنی زیادہ نہیں تھی. لیکن نا میں نے لاہور آ کے ان کا ایک ڈرامہ دیکھا, میرے پاس تم ہو. اچھا, جب وہ میں نے ڈرامہ دیکھا اور بینگ اے جینڈر اسٹوڈنٹ, ایک ہماری ہی ڈپارٹمنٹ میں عجیب سی لہر دوڑ پڑی کہ جیسے عورت مارچ اب جا کے اسٹارٹ ہو گیا ہوا ہے. ایک وہ پیٹریارکی اور میٹریارکی کا ایشو کریٹ ہو گیا. ایون دیٹ ہماری کلاس فیلوز جو ہیں, جو بوائز تھے, وہ کہتے تھے دانش کو مار دیا اس نے, اور ہم کہتے تھے کہ اس جو تھی شہوار کی شہوار نے بھی تو چیٹ, پتہ نہیں کون لوگ تھے بیٹا, میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا, لیکن بہرحال میں تو لائک اس طرح کا ایشو تھا کہ اس میں وہ یہ دکھایا جا رہا تھا, ڈرامے میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ فیمیل نے غلط کیا, دھوکہ دیا. لیکن اگر دیکھا جائے اس کی دوسری سائڈ پہ, تو وہ ایک جو جس کے ساتھ وہ چیٹ کر رہی تھی تو وہ بھی تو اپنی میسز کو چیٹ کر رہا تھا نا. بیٹا یہ معاشرے میں روز ہو رہا ہوتا ہے, اس پہ بات کرنا قطعاً ضروری نہیں, لیکن بہرحال ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ آج کل وداؤٹ
without being public about it, but anyway, continue. تو اس طرح سے لائک میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رائٹرز اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں، پھر وہ جب اپنی جیسے سکسیس سٹوری شیئر کرتے ہیں، ڈرامہ ہٹ ہوتا ہے یا کچھ بھی، تو وہاں پہ بھی جا کے وہ وومنس کو رائٹر خود اس طرح کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، عورت فطرتاً بے وفا نہیں ہوتی، پھر وہ کہتے ہیں وہ بے وفا ہوتی ہے. مطلب اس طرح کی مینیپولیٹڈ سی باتیں ہیں فیمیل کو لے کر. مجھے تب یہ فیل ہوا کہ مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فیمیل کو یہ پروموٹ کیسے کرنا چاہ رہے ہیں، کیسا پورٹری کر رہے ہیں. بیٹا وہ ویسے ہی پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے ان کے ذہن میں فیمیل ہے، اور اس کی کہانیاں میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں فرسٹ ہینڈ، تو میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہوں گی. بہت گھنونا انسان ہے وہ، بہت برا انسان ہے، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن ہی از اے سک مین، بیچارہ بیمار آدمی ہے. اور دوسری بات، آپ بات کمپلیٹ کر لو. تو بس میں لائک یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ڈراماز جو ہے نا اس میں فیمیل کی ایک اچھی سائڈ بھی رکھیں نا. اور اگر آپ ایک رائٹر ہو کے اس طرح فیمیل کو اتنے عجیب ورڈ میں بلی کر رہا ہے، تو ہم وہ سینئر ہیں، ہم ان سے سیکھیں گے یا ہم ان کو ہیٹ کریں گے؟ ان سے تو بالکل نہیں سیکھنا آپ نے بیٹا، ان سے ان سیکھنا ہے آپ نے سب کچھ. جو وہ لکھتے ہیں نا اس کو ان سیکھے آپ. اچھا، آپ صنف یعنی کہ جینڈر کے بارے میں پڑھ رہی ہیں، جس کو صنف کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کے استاد کون ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کو کیا پڑھایا گیا ہے. ایک سیمینار میں میں نے جو صنف کے بارے میں پڑھا ہے اور جو سیکھا ہے وہ ہر حوالے سے ہے. وہ کلچر کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے ہے، اور لٹریچر کے حوالے سے ہے. سوشل کانسٹرکٹ بکواس چیز ہے، اٹ چینجز ایوری 4-5 years. The problem with us is کہ ہم سبجیکٹس پڑھاتے ہیں اسکولز اور کالجز میں، ہمیں پڑھانے والے پچھلے 40 سال پہلے پڑھ کے آئے تھے کہیں سے. انہوں نے ایک دفعہ بھی ریفریشر کورس نہیں کیا، انہوں نے ایک دفعہ بھی دنیا میں پھر کے نہیں دیکھا کہ یہ چیز جو آپ پڑھا رہے ہیں یہ کہاں کی کہاں چلی گئی ہے اور آپ وہی پڑھائے جا رہے ہیں. It is irrelevant بیٹا. What people teach about gender is irrelevant. I'm so sorry. آپ MPhil کر رہے ہو but you have learned nothing. You will learn when you go into the real life. What they teach you is bakwas. They teach you from books that are written by goras. It has no relevance in our society. تبھی تو کنفلکٹ اسٹارٹ ہو جی گیا ہاں، اس کے بعد. اسی لیے آپ عورت مارچ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر ایسا کچھ ہم نے سیکھا ہوتا I was like, what is wrong with these people? Are they mad? ابھی ایک خاتون ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو میں نے کامنٹ کیا اس کے اب میں رہ نہیں سکی، میں عموماً نہیں کامنٹ کرتی ہوں. میں نے کامنٹ کیا، میں نے کہا یار یہ، اور لوگ فالو کرتے ہیں نا پھر. نہیں بیٹے، تھا کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے. I was like, are you for real woman? تم you are a working woman yourself. تو کیا حرام کما رہی ہو تم؟ I could not، مجھے یقین نہیں آیا کہ کوئی اس قسم کی. بالکل، میں نے بھی اس پہ کامنٹ کیا تھا، میں نے دی اس بات پہ. اور پھر اس پہ مجھے ان باکس آئے خواتین کے کہ وہ تو فلانا تھا، وہ تو بزنس. میں نے کہا تو کما تو رہی تھی بھائی. شی واز دا فرسٹ لیڈی آف اسلام، شی واز ارننگ. حضور married her when she was a business woman. She was one of the richest business women of Arabia. میں کہا یہ ہے جو اد مغزی خواتین ہوتی، ہاف لرن اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا، یہ وہ ہیں. آپ سے میرا ایک مشورہ ہے، اگر آپ نے صنف پہ کام کرنا ہے، باقاعدہ کام کرنا ہے، تو پہلے دیکھیں کہ پاکستان اور ہمارے خطے کی صنف کی ہسٹری کیا ہے. آپ کو کسی نے پڑھائی ہے؟ پھر کیسے سمجھیں گے ہم کون ہیں؟ کیونکہ ہم گورے تو ہیں نہیں. ہمیں گوروں کی تھیریز پتہ ہیں. جی ہاں، گورے کی تھیوری نہیں، یہ بالکل جینڈر از دا بایولوجیکل کانسٹرکٹ. یس آئی نو آل دیٹ بکواس، آل دیٹ بلشٹ، بٹ دا پوائنٹ از ناٹ دیٹ. دا پوائنٹ از اگر آپ نے صنف کے بارے میں جاننا ہے تو آپ جانیں کہ آپ کون ہیں.
میم میں ایک بات کہوں آپ کو، لائک ہم جینڈر پڑھ رہے ہیں بٹ ہم خواجہ سراؤں کے بارے میں اچھی بات نہیں سنتے نہ کرتے ہیں، اور ہم ان کو ہیٹ کر رہے ہیں. ہم نے کیا سیکھا؟ ایک بیسک چیز نہیں سیکھی. بیٹا انسانیت تو ہم نے سیکھنی نہیں ہے. تو وہ لائک تو ہمارے ہم ٹیچرس کیا ایون کہیں؟ دیٹ لائک ہم خود کہتے ہیں اچھا خواجہ سراؤں کی بات نہیں کرو، اچھا سلو آواز میں کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے کر کے ایسے You کر کے. can't hate anything Allah has created. And by the way, good bad ہر جگہ ہوتا ہے. Do you think men are very very good? Do you think women are very very good? They are different types of people all over. Young, old, good, bad, dark, cruel, all kinds of people. So how can you remove a community saying کہ they are just bad? ہم خود پوچھتے ہیں اپنی ایچ او ٹی سے لائک یا ٹیچر سے بھی نا کہ آج تک کوئی خواجہ سر ٹیچر نہیں دیکھے یا اسٹوڈنٹ نہیں دیکھے. تو ہم جینڈر کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ جینڈر ڈپارٹمنٹ ہے. بیٹا اس کا جینڈر سے تعلق نہیں ہے. بہرحال وہ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، ان کو الاؤڈ ہی نہیں ہے اسکول جانا. بیچارہ وہ کیا پڑھائیں گے آپ کو آ کے. لیکن بہرحال جو ہیں وہ آ کے پڑھائیں گے نہیں. ملتان میں اسکول جیسے وہ اب اسٹارٹ. بٹ دا پوائنٹ ریمینز بیٹا، جب اگر آپ نے صنف کے بارے میں جاننا ہے اور صنف کے بارے میں بات کرنی ہے اور صنف اور ڈرامہ اور جینڈر کے بارے میں بات کرنی ہے تو پہلے اپنی صنف کو سمجھیں. گورے کا پرسپیکٹو نہیں، کالونائز پرسپیکٹو آف ویمن نہیں. دا پرسپیکٹو یو آر ٹاٹ از اے کالونائز پرسپیکٹو آف ویمن، دا کلونیل پرسپیکٹو آف ویمن. گورا کتنا ایمانسپیٹڈ ہے؟ گورا کوئی ایمانسپیٹڈ ہے؟ You think کہ just because they wear skirts and blouses they are emancipated? They are not. Our village women, میں اس کو بتا رہی تھی, are probably much more emancipated. They are much more free. Look, find, explore. I don't have all the answers. میں تو خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میں تو آف لائف I am still learning. I learn every day. But I cannot direct you کہ یہ سورس آف لائٹ ہے ادھر چلے جائیں. یہ نہیں میں ڈائریکٹ کر سکتی آپ کو. میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتی ہوں آنکھیں کھولیں اور ڈھونڈنا شروع کریں. اور جہاں لگے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے تو کوئی استاد ڈھونڈیں. آپ تو یہاں آئی ہوئی ہیں, پلیز یہاں پہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, پلیز ان سے پوچھیں. مجھے نا میم آنیسٹلی مجھے یہاں پہ بھی آ کے اور ویسے بھی مجھے جو ایک بہت بڑا ایک گیپ فیل ہوتا ہے نا ریلیجن پہ بھی بات کرتے ہوئے. ہم ریلیجن ابھی تک پڑھ رہے ہیں مردوں کی نظر سے, ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک ہے, میرے جتنے ٹیچرز رہے ریلیجن کو پڑھنے کے لیے آل ور مین. اگر کسی خاتون سے پڑھا بھی, دوسرے سوال کے بعد ان کے پاس فلاں نے اپنی بک میں یہ لکھا تھا, they have no answer other than this. Because they have never explored anything else. I'll tell you something very interesting. جب وہ والا تھاٹ پروسیس, اب قرآن جب مجھ سے بات کر رہا ہے یا نبی نے جب میرے بارے میں کوئی بات کی ہے, کوئی مرد مجھے کیسے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کون ہوں, اس کو پتہ ہی نہیں میں کیسے سوچتی ہوں, میں کن ایرا سے گزرتی ہوں, میرے کیا ٹرموائلز ہیں, میرے کیا فیئرز ہیں, وہ مجھے کیسے بتائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. مزیدار بات بتاتے ہیں. کلچرز آف دا ورلڈ, ریلیجنز آف دا ورلڈ, جب بفور دے بیکیم ڈیزائنڈ ریلیجنز, اسلام تو آخری تھا, اس سے پہلے جتنے بھی تھے, اس سے پہلے جو ریلیجن تھا اس میں گاڈیسز ہوتی تھی. There were no gods. There were no priests. The patriarchy of religion became the patriarchal religion when priests came, because the clergy was male. Sari clergy in history has been male. They changed the perspective of the goddess to God. کیونکہ اللہ تو اللہ ہے نا, نہ وہ میل ہے نہ وہ فیمیل ہے, وہ تو اللہ ہے, وہ تو نور ہے. تو اس کو کس لقب سے بلانا ہے, میل سے یا فیمیل سے, یہ تو اٹس اے ہیومن چوائس. دی انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن اٹ سیلف. ہم تو بہت خوش قسمت لوگ ہیں, ہم تو مسلمان ہیں یار. مطلب ہے ہمارے پاس تو کتاب ہے جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے.
And it is a religion for all time. It continues to unwind and unwind and unwind. You are not people who are stagnant, جو کہیں رک گئے ہیں 1400 سال پہلے. یہ ایسا تو ہے ہی نہیں. سو ہمارے لیے تو بہت آسان ہے ٹو ایکچولی فائنڈ آؤٹ. ہمیں تو اتنے سال پہلے سورہ نساء میں بتا دیا گیا تھا کہ ہمارے حقوق کیا ہے. تو ہم کدھر جا رہے ہیں بھائی؟ what is it that we are looking for? میں ایک لاسٹ بات کرنا چاہوں گی. میں نے آپ کو پہلے بتایا جس طرح سے کہ مطلب میں ڈراماز وغیرہ بہت کم دیکھتی ہوں, بٹ آپ کا ایک ڈرامہ میں نے پورا دیکھا, اور وہ میں نے اس لیے دیکھا کہ ایک دفعہ میں کچن میں کام کر رہی تھی تو اس کا OST میری سسٹر نے لگایا ہوا تھا. اسکرپٹ ہو, اسٹوری ہو, اس سے تو ہم انسپائر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ بات کی بات ہے. میں اس کی OST سے انسپائر ہوئی تھی. سبات ڈرامے کا نام ہے, اس میں میرے ساتھ, اور اس کی ایک ایک لائن تھی کہ ڈر گئے جو رستوں سے گھر سے کیسے نکلو گے, روز انہیں رستوں پہ تمہیں آنا جانا ہے. وہ مجھے بڑا اچھا لگی کہ ڈومینیٹنگ. دیٹ از آلسو اے ڈرامہ جو آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے. اور وہ بہت اچھا, اور وہ ڈرامہ جب میں نے OST سنا اور اس کے بعد میں نے فرسٹ سے لے کے لاسٹ تک وہ دیکھا, اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ڈرامہ لانگ کیوں نہیں ہوا ابھی تک, مطلب اس کو میں مزید دیکھنا چاہ رہی تھی. اور اس میں آپ کا جو کیریکٹر تھا, آپ کا ایک ورڈ ہوتا ہے محاورہ کو بار بار کہ صبر صبر, اور وہ جتنی بیوٹیفلی آپ اس کو بولتی ہیں وہ اتنا اچھا لگتا ہے, وہ اتنی پیورٹی فیل ہو رہی تھی. اور دوسرا یہ کہ اس سے نا ایسے لگتا تھا کہ جیسے کنیکشن, وہ ریلیٹ سا. اصل میں محاورہ کے ساتھ کام کرنا مجھے بہت آسان لگتا ہے کیونکہ ایک انرجی شفٹ ہے ہم دونوں میں. مجھے وہ پیاری بہت ہے, بہت خاص خاتون ہے, وہ بہت خاص بچی, اس کی ابھی شادی ہوئی, اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے. امیر بھی تھا اس میں, امیر بھی, وہ پہلی دفعہ اکٹھے کام کر رہے تھے. امیر بھی بہت اچھا بچہ. یہ تو پتہ ہے لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتہ. یہ 5 وقت کے نمازی بچے ہیں, یہ سیٹ پہ نماز پڑھتے ہیں, یہ باتیں لوگوں کو نظر نہیں آتی. یہ سوشل میڈیا پہ وہ پوسٹ نہیں کرتے ہیں. کتنے بچے بتاؤں آفان, کتنے بچے بتاؤں جو 5 وقت کے نمازی ہیں, آن سیٹ دے پرے. I am completely in love with these children because they are, یہ کام ہے ان کا, this is not their life, یہ ان کا کام ہے. لیکن ان کو لوگ ایسے جج کرتے ہیں, لڑکیوں کو لڑکوں کو, جیسے پتہ نہیں یہ کیا, کدھر گیا مائک, جیسے پتہ نہیں کیا. ہاں, but they are very special people and their private lives are completely private. وہ یہ کبھی آ کے آپ کو ویڈیو بنا کے کبھی نہیں دکھائیں گے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی اور بنا لے غلطی سے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. سو دیز آر ویری اسپیشل پیپل. ان کی انرجیز بہت فرق ہیں. سو جب میں ان کے ساتھ کام کرتی ہوں تو میری انرجی بہت فرق ہوتی ہے بیکاز آئی ایم کنیکٹڈ ٹو دیم نا. یہ میں بہنا کے ساتھ معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف رکھ دوں گی آپ کی بات پہ. یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک مرد ہماری فیلنگ کو نہیں جانتا؟ تو پھر تو ہماری شکایتیں ساری صحیح ہیں کہ مرد کیسے ہماری فیلنگ کو پریزنٹ نہیں کر سکتا, کیسے نہیں بتا سکتا. تو یہ بتاتا ہے وہ, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو انہوں نے فیل کر لی. تو ہماری شکایتیں کیسی؟ جیسے ہماری انسٹیٹیوشنس جو ہیں ہمیں ایک جسٹ ایک کریکولم کے طریقے سے فالو کر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ان کو ایک اسپیسیفک نوٹس پکڑا دیے جاتے ہیں, ان کو ڈیوریشن بتا دیا جاتا ہے اور آپ نے کمپلیٹ کروانا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ ہم اس سے کیا پرسیو کریں, ہماری پرسپیکٹیو کیا جنریٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آئی ایم ڈوئنگ ایم فل ان جینڈر اسٹڈیز, بٹ میرا جو لرننگ پروسیس ہے وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. تو اس کے پیچھے جب ہم کوئی سیپریٹلی بک ریڈ کرتے ہیں اپنی تھاٹ سے ریلیٹڈ یا اپنے سے, اور اس کے لیے بھی ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اپنے ٹیچرز سے. اور جب ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں اور ہمیں ڈسکرمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ فضول چیز ہے, آپ یہ نہیں پڑھو, آپ جسٹ اپنے کورس کو کمپلیٹ کریں, دیٹس اٹ, اس کے اندر اتنا گھسنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اتنا زیادہ پڑھ کے آپ کیا چینج کر لو گے. تو وہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ نا ڈیموٹیویٹ کرتی ہیں. تو اس چیز سے کیسے باہر نکلا جائے؟ مجھے واقعی یہ بات سچ ہے
کہ جینڈر اسٹڈیز پڑھنے کے باوجود بھی ابھی بھی جب میں گھر اپنے جاتی ہوں، ہم ماشاءاللہ 6 بہنیں ہیں تو بھائی نہیں، ابھی بھی لائک بلی فیس کرنی پڑتی ہے، جینڈر پڑھتے ہوئے بھی وہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے، اور سمجھ سے باہر ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کس سرکل کے اندر گھوم رہے ہیں. لائک اب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ لیٹس سپوز، اب جیسے گھر میں مما ہیڈ ہوتی ہیں نا، ہمیں کوئی بھی پرابلم ہم مما سے جا کے شیئر کریں گے. آپ کی ماما آپ کے مسائل حل نہیں کر سکیں گی بیکاز انہوں نے جینڈر اسٹڈیز نہیں پڑھی ہوئی. شی از ناٹ اویئر آف ہر رائٹس. میں جسٹ میں بات یہ کر رہی ہوں کہ جیسے گھر میں کوئی پرابلم ہوتا ہے ماما کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں. تو سیم جب جیسے ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایشو ہے یا ہمیں کوئی ایسی تھیوری پڑھائی جا رہی ہے جس کا ہمیں سر پاؤں ہی نہیں سمجھ آ رہا، اگر پڑھائی بھی جا رہی ہے تو وہ ایک الگ ڈائریکشن ہمیں دینے لگ گئی ہے جو ہماری سوسائٹی میں نہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، نہ سوسائٹی میں چینج لا سکتی ہے، اور بلکہ ہماری بھی. آپ کا سوال یہ ہے کہ جو آپ کا کریکولم ہے اس کی آپ کی زندگی میں کیا ریلیونس ہے، یہ سوال ہے؟ ایگزیکٹلی. اوکے، بہت سمپل آنسر ہے اس کا. اس کی آپ کی زندگی میں کوئی ریلیونس نہیں ہے. آپ نمبر لینے کے لیے پڑھائی کر رہی ہیں، آپ نمبر لیں، روٹ لرننگ کریں. پھر اگر آپ کا شعور جاگا اور آپ کو شوق ہوا تو گو آن دا جرنی آف ڈسکوری. پھر آپ سیکھو گے تب. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا، یہ آپ نے نمبر لینے ہیں، آپ نے بلا لگانا ہے ایم فل کا، آپ لگا لو. اچھا میم، میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. آپ نے بات کی تھی رومانس کی کہ ہر دور میں رومانس مختلف ہوتا ہے. تو ابھی ہم ڈراماز میں جو رومانس دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب آج اس دور کی ضرورت ہے؟ کچھ ڈراموں میں، ہاں کچھ ہمارے کلچر سے تو وہ بہت دور ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی دور نہیں ہے. ہمارا تو کلچر ہی کوئی نہیں ہے. کیڑا کلچر؟ مطلب ہے جو افلوئنٹ لوگ ہیں ان کا گورا کلچر ہے، جو درمیانے لوگ ہیں ان کا گورا اور کالا کلچر ہے، اور جو نیچے والے لوگ ہیں ان کا صرف براؤن کلچر ہے. تو کون سا کلچر بھائی؟ کوئی کلچر نہیں بابا ہمارا. ایک جو حیا والا، بھول جاؤ حیا. حیا صرف نام ہے، اب لوگوں کا نام ہوتا ہے حیا. There is no such thing as حیا anymore. What do you mean? You have a phone with the most viewed pornography in the world in Pakistan. What do you mean حیا? What حیا? بھول جاؤ. یہ خیالی پلاؤ جو ہے نا، ان کو تم اپنے پینٹنگز میں استعمال کیا کہ میری جان کومل، یہ ریالٹی نہیں ہے. پاکستانی ڈراماز کی جب بات کی، اس کے ساتھ پاکستان لگا ہوا ہے اور پاکستان کا ایک کلچر. ہائے اللہ، پاکستان میں جو کرپشن اور جو چور بازاری ہے اس کے ساتھ بھی پاکستان لگا ہوا ہے. چھوڑ دو، نہ کرو، ادھر نہ جاؤ. یہ پٹاری نہیں کھولنی آپ نے. ہاں بند کریں اس پٹاری کو اب فوری طور پہ، اس میں سے بہت غبار نکلے گا. ہاں جی. اچھا، ایک یہ بہت زیادہ بڑا ایشو ہے جو کہ ہمارے ایکٹرز یا رائٹرز کو شاید بڑا نہیں لگتا، وہ تھپڑ شو کرنا ہے ڈرامے میں. وہ میرا یہ سوال ہے کہ کیا مطلب میں اس چیز سے اگری کرتی ہوں کہ اگر تھپڑ کو آپ دکھانا بہت ضروری ہے کہ مطلب دنیا ختم ہو رہی ہے اس کے بغیر، تو آپ اس طرح سے دکھاؤ کہ آپ اگلے ہی سیکنڈ میں اس چیز کو بتاؤ کہ یہ کتنا غلط ہو سکتا ہے. لیکن آپ تھپڑ دکھا رہے، اس کے بعد جتنے ایکٹرز جتنے کریکٹرز اس ڈرامے میں موجود ہیں وہ اس چیز کو کنڈون کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ ساس کہتی ہے کہ یہ تو یہی ڈیزرو کرتی تھی. تو اس ٹائم پہ کیونکہ آپ اوبویسلی اتنے عرصے سے ڈراماز کر رہی ہیں، تو جب تھپڑ پڑتا ہے تو ایسا کیا ماحول ہوتا ہے کہ ہر کوئی اگری کر رہا ہوتا ہے اس چیز سے؟ کیا بہت ضروری ان کو لگتا ہے، یا آپ ایٹ دا اسپاٹ اس چیز کو کہتے ہو کہ ہم نکال دیتے ہیں؟ بیکاز یہ چیز آلریڈی جہاں ڈومیسٹک وائلنس اتنا زیادہ ڈیپلی روٹیڈ ہے ہماری سوسائٹی میں، تو یہ چیز دکھانا آئی ڈونٹ تھنک سو اتنا آپ غصے سے بات کر سکتے ہو اگر آپ نے ایکسپریشنز ہی دکھانے ہیں غصے والے، بٹ ان اے سینس کہ آپ کسی بندے کی پرائیویسی انویٹ کر رہے ہو اس کی باڈی کو ٹچ کر کے وائلنٹلی، تو یہ میرے خیال سے صحیح نہیں ہے. تو ڈراماز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ ایز آئی سیڈ بیفور کہ کچھ لوگ ڈراماز میں کام کرتے ہیں بیکاز ان کو شعور نہیں ہوتا اور ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اور یہ جو حال ہی میں تھپڑ پڑے ہیں یہ سب ایک ہی رائٹر نے تھپڑ مارے ہیں. تو وہ اب ایون ایکٹر اسٹینڈ اپ اگینسٹ اٹ جو اس پلے میں نہیں ہوتے. سب بولتے ہیں کیونکہ یہ ایک غلط چیز ہے، غلط فیل ہے. پبلکلی وائلنس دکھانا، اور کم وائلنس ہے سوسائٹی میں جو آپ یہ بھی دکھا رہے ہیں.
سب یہی کہتے ہیں. لیکن بیٹا یہ ایک سفر ہے. پہلے تو بہت تھپڑ پڑا کرتے تھے, اب وہ آہستہ آہستہ کم ہو گئے. اب صرف 1-2 رائٹرز ہیں جو یہ بکواس کرتے ہیں, باقی یہ بھی کبھی نہ کبھی امید ہے کہ یہ بھی کم ہو جائیں گے. لیکن یہ ایک سفر ہے, اوور نائٹ نہیں چینج ہو سکتی کوئی چیز. ہم اتنا بھی چینج ہو گئے تو یہ بڑا کمال ہے کہ ہم اس طرح کا کانٹینٹ بنا رہے ہیں جو سراہا جاتا ہے. ماڈرن کانٹینٹ ہے وہ, ماڈرن پرسپیکٹیو والا. کچھ لوگ زیادہ ماڈرن چیزیں بھی بنانی ہوتے ہیں, شروع کر دیتے ہیں, اور وہ بناتے ہیں تو پھر پبلک کہتی ہے زیادہ ماڈرن ہو گئے. حالانکہ وہ چیزیں پبلکلی بہت ہو رہی ہیں, لیکن جب وہ دکھائی جاتی ہیں تو پبلک ناراض ہو جاتی کہ بھائی یہ تو نہیں ہو رہا, یہ کون کر رہا ہے, سبھی تو کر رہے ہیں, لیکن وہ دیکھیں گے نہیں. سو یہ کانفلکٹ ابھی رہے گا تھوڑی دیر, کیونکہ دس از دا سینیریو آف دا سوسائٹی. یہ ہمارے معاشرے کی ایک تصویر ہے. ہر قسم کا انسان ہے, ہر قسم کا ظلم بھی ہے, صبر بھی ہے, ہر چیز ہے, لیکن اس کو آئن آؤٹ ہونے میں, اللہ کرے آئن آؤٹ ہو جائے, ٹائم لگے گا. کہ وہ ہسبینڈ تھپڑ مارتا ہے تو وہ اسی فلو میں بیوی پلٹ کے تھپڑ مارتی ہے. ہاں, اب وہ مطلب ہاں وہ کیا تھی, اچھا پتہ نہیں, ہاں مجھے نام نہیں پتا, بس میں نے ایسے وہ چینل گھماتے, آئی واز لائک کہ ایک کم تھا. مطلب اب اگلا یہ دکھانا, ایک طرف پہلے یہ ہوتا تھا کہ اچھا جی تھپڑ مارا شوہر نے, اب وہ روتی دھوتی صبر کر لے گی اور کوئی آپشن نہیں ہے, یو نو آل دیز. اب اس کے بعد دوسری ایکسٹریم بالکل ہی ہے کہ اب وہ پلٹ کے, بس بیٹا وہ کنفیوز قوم ایسے ہی کرتی ہے, اور کنفیوز رائٹر اور کنفیوز لوگ. اور دیکھو جو چینل والے ہیں وہ بھی اتنے کوئی پڑھے لکھے نہیں ہیں, کوئی اتنے باشعور نہیں. جو کانٹینٹ والے ہیں وہ تو بالکل ہی فیل ہے, اور جو ڈائریکٹر ان میں سے کچھ ٹھیک ہیں کچھ فیل ہیں. تو بس ایسا ہی ہے نا, یہ کھچڑی ہی پکے گی تھوڑی دیر. آلو گوشت پکنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, شبدیگ پکنے میں بہت ٹائم لگے گا. ہاں فی الحال آپ کھچڑی کھائیں, پیٹ خراب ہے سب کے. السلام علیکم میم. میں ایک بات کہنا چاہوں گی, جیسے ابھی انہوں نے بھی ایک بات کہی اور انہوں نے بھی ایک بات کہی کہ وائلنس جو ہے وہ اس طرح سے دکھایا جا رہا ہے, اور وہ کیوں دکھایا جا رہا ہے. میں ادب کی اسٹوڈنٹ ہوں, جس یونیورسٹی سے ہوں. تو ہم جب پڑھتے ہیں کہ جو ڈرامہ ہے, آپ دیکھیں گے کہ اس کی ہسٹری کتنی پیچھے چلی جاتی ہے. پہلے اسٹیج تھا, اب ٹی وی آ گیا. تو جو ڈرامہ ہے وہ حقیقت کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس کا عکس ہے. تو ہمارے معاشرے میں ہی وائلنس ہے. جب تک ہم اسے ویسے ہی نہیں دکھائیں گے اور پھر بعد میں اس کا ایک اخلاقی پہلو کے ساتھ اس کو وائنڈ اپ نہیں کریں گے, تو ہم کیسے اس کی عکاسی کر سکتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ جو پورا کریو ہے, جو پروڈکشن ہے, وہ سب اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, اس لیے وہ وائلنس کو اس طرح سے ہی دکھا دیتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم اس کو ویسے دکھائیں گے نہیں, تو ہم کیسے بتائیں گے کہ ہمارے گھروں میں یا ہمارے معاشرے میں اور ہماری جو خواتین ہیں یا مرد جو ہیں وہ کس طرح سے اپنی زندگیوں کو جی رہے ہیں, اور وہ کس طرح سے اس کو لے کے چل رہے ہیں, اگر ہم اس کو ویسا دکھا نہیں دیں گے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے, یہ بھی ایک پہلو ہے. لیکن پہلو یہ ہے کہ اب تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میڈیا عکس ہے یا معاشرہ عکس ہے, یہ مجھے کنفیوژن ہو گئی ہے ذرا تھوڑی سی. لیکن آپ بات صحیح کہہ رہی ہیں کہ کچھ لوگ جب یہ دکھاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ دکھا رہے ہیں تو اس کا کوئی حل نکلے گا, یا لوگ بات کریں گے, لوگوں کو سمجھ آئے گی. لیکن it is not nice to see it on television. It's just not nice. محسوس بہت برا ہوتا ہے حقیقت یا نہیں ہے جو حقیقت ہے. لیکن آپ کو ٹی وی پہ دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے, شاید یہ ان کا مقصد ہے, مجھے نہیں پتا بھائی. میں کیونکہ نہ پروڈیوسر ہوں, نہ ڈائریکٹر ہوں, نہ چینل اونر ہوں, تھینک گاڈ. میں اپنا کام کرتی ہوں بحیثیت ایکٹر. میں جاتی ہوں, کام کرتی ہوں, واپس آتی ہوں. اور میں 3 سال کے بعد یہ ڈرامہ سائن کیا. میں اتنا ڈرامہ بھی نہیں کرتی, میرا دل ہی نہیں کرتا. میں یہ کیوں کروں یہ بکواس چیزیں, کیونکہ میں اگر روز آؤں گی اور گھر میں آ کے روز کرب کروں گی کہ یہ کیا تھا, یہ نہیں میں نے کرنا تھا, تو میں کیوں کر رہی ہوں پھر, تو میں نہیں کرتی. سو اینی وے
اس بات کا جواب یہی ہے کہ جو معاشرے میں چیزیں ہو رہی ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو اس کو ایز اٹ از دکھاؤ. کیونکہ ایک ڈرامہ تھا رقیب سے حدیقہ کیانی کا پہلا ڈرامہ تھا, اس میں اس کا جو ہسبینڈ تھا ان کا بی گل نے لکھا تھا. بی گل نے لکھا تھا, اور کاشف نثار صاحب نے ڈائریکٹ کیا تھا, اور اس سے بہترین ٹیم آئی ڈونٹ تھنک کہ ہو سکتی ہے. اس میں اس کا میاں ڈومیسٹک وائلنس اس پہ کرتا تھا, اور انہوں نے کبھی اس ڈرامے میں اسکرین پہ ایک دفعہ نہیں دکھایا کہ اس انسان نے اس کے اوپر ہاتھ بالکل اٹھایا صحیح ہے. کہہ رہے. ایک نوانس طریقے کے ساتھ اس کے فیس کے اوپر کوئی نشان تھا یا کچھ اس طرح کر کے وہ جاتی ہے, نعمان اعجاز صاحب سے کہتی ہے کہ اس طرح میرے اوپر ہوا ہے تشدد. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے معاشرے میں مرد تھپڑ مار رہے تو آپ ٹی وی پہ اس کو مارتا ہوا دکھاؤ. آپ یہ بتا سکتے ہو نوانس طریقے کے ساتھ کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہی ہے اور اس کا حل کیا ہے. صحیح ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے. میم آپ کے ساتھ ٹائم گزار کے اتنا مزہ آیا, میں دل نہیں کر رہا کہ بس ٹائم ختم ہو. بہت بس شکریہ جیتی رہیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. بہت انشاءاللہ ہم مہربانی. آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے. ضرور ضرور ضرور. تھینک یو سو مچ میم. تھینک یو تھینک یو اللہ تھینک یو. حافظ. آپ کے پیشنس کا, آپ کی اٹینشن کا, آپ کی پریزنس کا بہت شکریہ, بہت مہربانی. آل آف یو, تھینک یو.